السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی 5ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ حکم نہیں یار، ایک ریکویسٹ، تم سے کچھ بہت قیمتی مانگنے والا ہوں۔ اپنی حورب میری جھولی میں ڈال دو، میں شہرام کے لیے تم سے اس کا ہاتھ مانگنے آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اور دوسری طرف تو ایک دم شکر گزاری پھیلی تھی۔ خاور حسین کے چہرے کا رش تو قابل دید تھا۔ ان کی دعا اس قدر جلدی قبول ہوگی یہ تو وہ بس سوچ سکتے تھے۔ ایک شکر گزار نظر وہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے رب سے ہم کلام ہوئے، اور پھر اپنی دل فریبی میں لپٹی نظر سمرا پر سب کی، جن کا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ اگر تم بنا اجازت کے بھی آؤ تو میں تمہیں انکار کرنے کی کبھی نہیں سوچتا۔ اپنی حورب کے لیے یقین کرو، میں شہرام ہی کو سوچ رہا تھا۔ اللہ نے میری خواہش کس خوبصورتی سے تمہارے دل میں اتاری ہے۔ خاور کی محبت میں لپٹی بات پر دلکشی احسن اور سارا کے چہرے پر بھی پرنور کر گئی تھی۔ دونوں طرف شکر گزاری کا لمحہ تھا۔ خود اب سمرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت شکریہ خاور، تم نے تو میرا مان بڑھا دیا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو اس قابل سمجھا، ہم کل ہی آنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو۔ احسن کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ابھی اڑ کر پہنچ جاتے۔ تم آ جاؤ، میں خوشی خوشی اپنی حورب تمہیں دے دوں گا۔ اب اجازت مانگ کر شرمندہ مت کرو، ہمیں تم سب کا انتظار رہے گا۔ خوشی کی انتہا لیے خاور فون بند کیے ٹیبل پر دھر چکے تھے۔ یکدم سمرا کا ہاتھ تھامے وہ ہنس دیے، اتنے پیارے، اتنے حسین۔ سمرا دیکھو اب اس رب نے کیسا کرم کر دیا ہے، ہم نے سوچا وہ ہماری سوچ کو قبول کرتے ہوئے وسیلہ بنا گیا۔ میں بتا نہیں سکتا میں کس قدر خوش ہوں۔ احسن کل شام شہرام کے لیے حورب کا رشتہ لینے آ رہا ہے۔ حورب کی تو قسمت روشن ہو گئی بیگم، بہت اچھا فرما بردار اور نیک بچہ ہے وہ۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو واقعی بہترین کارساز ہے۔ دونوں ہی سچی خوشی میں لپٹے مسکرائے تھے، اور سمرا تو آج پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر کار ان کا ارمان جو پورا ہونے والا تھا، وہ بھی اتنی جلدی۔ خوشی تو وہ تھی جو اب حورب، خاور اور سمرا کے چہروں کی روشنی بنی ہوئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اللہ ہماری بیٹی کی قسمت شاندار کرے گا انشاءاللہ۔ خوشی نے یہاں بھی جیسے دل فریبی کا روپ دھار لیا تھا، سب کتنی جلدی ہو گیا تھا، جیسے آسمان پر یہی ازل سے طے ہو۔ اس قدر شدید جھنجھلاہٹ اس کا دماغ سن کر دیتی اگر فارس واپس نہ آتا۔ واپس آتے ہی وہ اسے اپنے گھر بلا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی فارس کے گھر بنے بہت ہی اعلیٰ قسم کے چھوٹے سے جم روم میں تھے۔ فارس صاحب اپنی صحت اور وجاہت کو لے کر کافی کانشیس تھے، جبکہ شہرام کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی ایک مکمل شاندار وجاہت کا شاہکار تھا۔ تبھی گھر میں ہی فارس صاحب نے جم کھول رکھا تھا، ہلکی پھلکی تمام مشینیں وہاں بہت خوبصورتی سے نصب تھیں۔ یہ لون سے ملحقہ ایک گلاس کی بنی 4 دیواری والا روم تھا، جس کے ایک طرف بہت سارے پھول تھے، 2 پوری دیواریں گلاس کی بنی ہوئی تھی، جس سے اندر اور باہر سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ واٹ! شہرام نے بم جیسا انکشاف سنے آواز گونجی۔ فارس بیچارہ پنچ پریس مشین کے وزن کے نیچے آتے آتے بچ جا۔ جب شہرام نے ہلکی سی سنجیدگی سے اسے دبے فارس کو باہر نکالا، ہلکی سی ہنسی شہرام ضبط کر گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ میں فارس حونک زدہ تھا، شہرام کو گھور رہا تھا اور جو اسے آج کی تازہ خبر سنا کر ہلا چکا تھا۔ بلیک اینڈ ڈارک بلو 3 پیس میں وہ طلسمی شہزادہ اب چہرے پر معصوم سی سنجیدگی سے فارس کا پورا کھلا منہ دیکھ رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے ہوا تک نہیں لگنے دی، کمینے! شادی ہو جاتی پھر بتاتا نا، جلدی نہیں بتا دیا؟ فارس غصے سے ٹاول اٹھائے، اب سامنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیے روٹھا ہوا لگا تھا۔ یار سب بہت اچانک ہوا، ناراض مت ہو، یہی تو بتانا چاہتا تھا میں تجھے۔ ادھر دیکھ، یقین کر میرا، ایک ہاتھ سے فارس کا بازو دبوچے وہ اسے روبرو کیے، اسے گھورتی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جو شہرام کو اب سخت برا اور ناک پھلا کر گھور رہا تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ جب میں نے تیری منتیں کی کہ شادی کر، تب تو نہیں مانا، اور اب جناب آج منگنی میں بھی بندھنے والے ہیں۔ واہ واہ! فارس کو تو اب شدید دکھ سا تھا، تبھی صدمے کا اٹیک ہوا تھا۔ یار کی ایسی بے وفائی تو گویا فارس کو آج واقعی اداس کر گئی تھی۔ فارس اب چماٹ دوں گا تجھے، تو یہاں تھا جو تجھے بتاتا، بول۔ اور وہ ایسی بات نہیں تھی کہ میں تجھے فون پر بتاتا، مجھے سمجھنے کی کوشش کر یار، میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ شہرام کی لاچاری سے منمنانے کی کوشش پر فوراً فارس بھی غصہ بلائے شہرام کے روبرو ہوا، جو کوٹ اتارے اب شرٹ کا بھی
اوپری بٹن کھولے بے چین سا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں اس بندے کو اب کون سی بے چینی لاحق تھی۔ میں تجھے نہیں سمجھ سکتا یار، تو الجبرے سے بھی زیادہ ٹیڑھا ہے۔ شک تو مجھے تھا کہ تو چاروں شانے چت ہو گیا ہے بھابھی جی کے آگے، پر ایسا چت کی شادی وہ بھی اس قدر فاسٹ تک جا پہنچے گا، یہ تو فارغ صاحب خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دال میں تو ہلکا کالا سوچا تھا، یہ تو ساری دال ہی کالی نکلی۔ غصہ ہٹا تو وہ ایک دم فارغ کی شرارتی رگ پھڑکی تھی، فوراً سے چھلانگ لگائے وہ شہرام کے پہلو میں جا بیٹھا تھا، مگر شہرام کا الجھا چہرہ دیکھ کر اسے بھی اب فکر لاحق ہوئی تھی۔ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، نیمل سے شادی سے بچنے کے لیے میرے پاس ٹھوس وجہ ہونی لازمی تھی، اور یہی شادی تھی، بس اس لیے ہائے نظریں چرا کر شہرام کا ہڑبڑا کر فارغ کے پہلو سے اٹھ جانا تو فارغ کو کہکے کا دورہ ڈال چکا تھا۔ یار تو اس ادا پر ہی تو مر ہی مٹا تھا۔ نیمل کے متعلق رشتے سے لے کر حورب تک کی ساری داستان وہ فارغ کو بتا چکا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے منہ سے فارغ کے جذبات کا ذکر سرزد ہو گیا ہے۔ فارغ تو ان سب باتوں سے صرف اپنے جگر کی شادی پر اٹکا تھا، اور یہ خوشی فی الحال وقت باقی ہر شے پر بھاری تھی۔ اف یہ سڑے انداز میں تیرا یہ اظہار کمینہ، جھوٹ مت بول، تجھے حورب خاور سے محبت ہو گئی تھی، ورنہ تو کسی کی طرف دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ مت بھاگ اس سچ سے، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ شہرام ملک پر کوئی فیصلہ مسلط کرے۔ فارغ کی دلکشی سے نظریں اب رخ پھیرے شہرام کی طرف تھی۔ شہرام کو لگا وہ بول نہیں پائے گا، ایک ہارا تاثر لیے وہ رخ فارغ کی طرف کر چکا تھا، جو چمکتی نظروں سے یار کے دل آباد ہونے پر جشن سا رنگ لیے تھا۔ پتہ نہیں فارغ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ وہ واحد فارغ تھا جس کے سامنے وہ طلسمی شیر جوان ہار جاتا تھا، چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، اور یہ فارغ صاحب تو بجلی کی اسپیڈ سے ویسے بھی جادو بھری چھپی دیے قہقہ لگا چکے تھے۔ میرے شہزادے، کام تو تمام ہو گیا ہے تیرا، ہائے وہ ربا، اب تو مزہ آئے گا بھائی، خوب بھنگڑے ڈالنے ہیں میں نے۔ اوئے آفٹر آل میرے یار کی شادی ہے، پتہ نہیں کس کی بربادی ہے۔ پرجوشی سے فارغ کی پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ نہ رہا پایا تھا۔ فارغ صاحب ایک بار پھر اس الجھے شہزادے سے چمٹ چکے تھے۔ شہرام کا دل تو ابھی بھی ہول رہا تھا، آج سارا حورب کی انگوٹھی بھی پہنا کر آنے والی تھی، مگر نہ جانے شہرام ملک اس قدر الجھا ہوا کیوں تھا۔ حورب بھابھی، اللہ آپ کو صبر دے، آپ کو ایک سڑا ہوا جن ملنے والا ہے۔ سچ پوچھو بہت خوش ہوں تیرے لیے، کم از کم تجھے تو تیری محبت مل جائے گی۔ فارغ کی بات شہرام کو پھر سے ساکت کر گئی تھی۔ کاش وہ فارغ کے لیے بھی کچھ کر پاتا، جو کمینہ محبت بھی کرتا تھا اور دل کھول کر ہنستا بھی تھا۔ آج اسے دیکھ کر شہرام کا دل فارغ کی خوشی کے لیے بھی دعا گو تھا۔ شہرام کا ابھی بھی بے دلی سے منہ بسوڑتا ہوا تاثر فارغ کو پھر ہنسا گیا تھا۔ گل، یہ حورب کہاں ہے؟ اسے ریڈی کر دو، کچھ دیر میں اسے دیکھنے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں۔ گل تو باقاعدہ شوق رہ گئی تھی۔ آج گل کو ہلکا سا سر درد تھا، تبھی وہ آج چھٹی پر تھی۔ سمرا تو بڑے مصروف انداز میں ملازمہ کو کھانے کی لسٹ بتا رہی تھی جو بننے والا تھا۔ گل کی حیران چہرہ بھانپتے ہوئے اب سمرا اس کی سمت آئی اور بیٹھ گئی۔ تم نے حورب کو سمجھایا؟ کیا کہا اس نے؟ اب تو سمرا بھی فکر مند سی تھی۔ جی بھابھی، میں نے اس کو سمجھا دیا تھا، مگر وہ ابھی اداس ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے اس کی شادی کی؟ ابھی کل تو میں نے اس سے یہ بات کی تھی۔ گل کے چہرے کی اداسی دیکھ کر سمرا بھی ہلکی سی خفا تھی۔ جلدی کی بات نہیں ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، اور میں اور خاور دونوں چاہتے ہیں کہ حورب کی شادی وہیں ہو۔ اب تو خاور بھی کوٹ پہنے وہیں آ رہے تھے، احسن کا فون آیا ہے، وہ لوگ راستے میں تھے۔ ہلکی سی خوشی اب خاور کے چہرہ بھی روشن کر چکی تھی، اور ایسے رشتے سب کی قسمت میں نہیں ہوتے گل، یہ تو ہماری حورب کی خوش قسمتی ہے کہ اسے شہرام ملک جیسا ہم سفر ملے گا۔ وہ ہر لحاظ سے ہماری گڑیا کے لیے پرفیکٹ ہے، تم ہی اسے اس کے لیے قائل کرو گی۔ خاور نے بھی گل کی پریشان سی صورت دیکھ کر مسکرا کر اطمینان سے لپٹ کر کہا، اور ساتھ ہدایت کی کہ وہ جس گل کو بھی مزید پریشانی سی ہوئی، حورب کا کل والا اداس چہرہ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے آگے آ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ دراصل حورب شاید مینٹلی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ گل تو حورب کی رگ رگ سے واقف تھی۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں احسن کو منع نہیں کر سکتا۔ جس مان اور محبت سے اس نے مجھ سے حورب کو مانگا ہے، وہ میں توڑ کر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے حورب بہت خوش رہے گی، باقی ہم سب اسے مل کر سمجھا لیں گے۔ اب تو وہ تینوں ہی ہلکی سی سنجیدگی میں لپٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ گئی، آپ حورب کی فکر مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گی۔ اب کی بار گل بھی حقیقی سا اطمینان لیے تھی۔ ضرور خاور نے سوچ سمجھ کر ہی رشتے کا سوچا تھا، وہ اب گل کو بھی ٹھیک لگا تھا۔ جتنی جلدی حورب اس سب سے نکلی تھی، اتنی ہی حورب کے حق میں بہتر بھی تھا۔ بس اللہ ہماری گڑیا کے خوش رکھے۔ یہ کہاں وہ؟ دراصل وہ لوگ آج ہی انگوٹھی بھی پہنا دیں گے۔ خاور نے بھی بے قراری لیے پوچھا تھا۔ بھائی مجھے تو پتا ہوتا تو میں اسے روک لیتی، مگر وہ یوں نہیں رہی ہے، اسے کچھ کام تھا۔ گل بھی سنجیدہ سی تھی، مگر خاور مسکرا دیے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کو کہہ دیں گے کہ ایک بار شادی پہ ہی رسم کر لیجیے گا۔ اب تو سمرا بھی مسکرائی تھی، جبکہ گل بھی ہلکا سا ساتھ دینے کو مسکرا دی تھی، پر دل تو حورب کے لیے خوفزدہ اور پریشان سا تھا۔
احسن اور سارا دن کے کھانے کے بعد آئے تھے، اور وہ صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک ہفتے بعد شادی تک کی ڈیٹ لے کر آئے تھے۔ اس قدر اجلت پر تو گل، خاور اور سمرہ بھی حیران تھے، مگر پھر جس مان اور سے احسن اور سارا نے اصرار کیا تھا اس کے بعد وہ انکار نہیں کر پائے تھے۔ البتہ گل ضرور پریشان تھی، اسے حورب کو لے کر اب گہری تشویش تھی۔ سارا تو حورب کو انگوٹھی خود پہنانا چاہتی تھی، مگر وہ کام سے یوں نہیں گئی تھی تو پھر وہ یوں ہی رنگ دے کر گئی تھی، تاکید کی تھی کہ آتے ہی حورب کو پہنا دیں۔ ایک ہفتے میں دونوں فیملیز کی ساری تیاریاں کرنی تھی، جو سوچ کر ہی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ خاور سب سے زیادہ خوش تھے، دوسرا احسن کے لیے بھی شادی جلدی کروانا چاہتے تھے کیونکہ وہ سرمد کے آؤٹ آف کنٹری ہونے سے واقف تھے، لہٰذا اب کی بار وہ شہرام کی خوشیوں پر ذرا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ بات کی پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ حورب تو اس سب سے بے خبر ہی تھی، ایک تو اچانک رشتہ اور ایک ہفتے میں شادی ہونا ہے اسے واقعی ہلا دینے والا تھا، اور جب شام کو حورب واپس آئی تو یہ انکشاف سن کر پتھر ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے میں وہ شادی کے بندھن میں بندھنے والی تھی۔ گل کے چہرے پر اس کا تاثر دیکھ کر پہلے سے ہی پریشانی درج تھی، وہ اب باقاعدہ خوفزدہ دکھائی دی تھی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈیڈ؟ مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ حورب کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، آنکھیں حیرت اور دکھ سے پتھر ہوئی تھی، لال سا چہرہ تاریکی میں لپٹ کر دہک چکا تھا۔ گل اس کے قریب آئی اور اس کا پریشان اور افسردہ تباہ کن چہرہ مزید تھامے اس کی جانب اداسی سے متوجہ ہوئی۔ حورب، میں نے تم سے پوچھا تھا نا، اور بھائی اور بھابھی بہت خوش ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، میری گڑیا وہاں بہت خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے جان۔ حورب کو تو بس چلتا خود کو کہیں گم کر لیتی۔ بے انتہا کرب اب حورب کی آنکھوں میں چمکا تھا، آخر کیسے وہ سب اس پر یوں قیامت خیز فیصلہ مسلط کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تھا، لیکن یوں اتنی جلدی مجھے نہیں کرنی شادی، پلیز، لڑکا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، پلیز میں ابھی مینٹلی ریڈی نہیں ہوں۔ ایک ہفتے سب کو کچھ تو رحم کرے مجھ پر۔ گل تو اس کی آنکھوں میں شدید نمی دیکھ کر تڑپ سی گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ حورب تو دکھ سے وہ سمجھتی تھی، تبھی وہ ہلکی نمی گل کی آنکھوں میں بھی امڑ آئی تھی۔ میری جان، یوں خود کو تکلیف مت دو، سب سیٹ ہو جائے گا۔ جب تم اس رشتے میں بن جاؤ گی تو تمہارے پچھلے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اپنی مما ڈیڈ کی چوائس پر تمہیں تو بند آنکھوں سے یقین ہونا چاہیے نا، وہ تمہارے لیے ہیرے سے کم ہی راضی نہیں ہوئے ہیں۔ خود کو ریلیکس کر لو۔ گل اسے خود سے لگایا، اب صوفے پر بٹھایا، خود بھی بیٹھی تسلی اور مصلحت آمیز انداز میں بولی، مگر حورب اب روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے بس میں نہیں رہے تھے۔ یہ بالکل ویسا تھا کہ کسی سے اس کا سرمایہ حیات چھین لیا جائے، کسی سے چلنے کی سکت لے کر صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، کسی کو پیاسا رکھ کر مزید مسافت کی وعید سنا دی جائے۔ حورب کی تاریک ہوتی تکلیف اس کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ معصوم سی نازک پری اتنے بڑے المیے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ یہ عمر بھر کی جلن زدہ تکلیف تو مجھ سے جوڑ دی ہے آپ سب نے، مگر میں اسے کیسے برداشت کروں گی؟ ڈیڈ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتے، نہ جانے کس طرح سے طے کر دی شادی بنا اسے جانے، میں اس اجنبی بندے کے ساتھ کس طرح سروائیو کروں گی؟ آپ ہی نو پلیز، ابھی تو میں سالار والے ٹرانس سے نہیں نکلی تھی اور آپ سب نے مجھ پر یہ نیا ظلم ڈھا دیا ہے۔ آپ ہی کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، آپ تو حورب کو سمجھتی ہیں نا، پلیز مجھے اس شادی سے بچا لیں۔ شدید بے قراری میں لپٹی حورب کی سرخ ہوتی آنکھیں گل کو بھی بے جان اور ہلکان کر رہی تھی۔ گل کا بس چلتا تو حورب کی ساری تکلیف خود پر لے لیتی۔ حورب، میرا بچہ کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ گل کا بس چلتا تو حورب کی ساری تکلیفیں خود پر لے لیتی۔ حورب، میرا بچہ کیوں ایسے سوچ رہی ہو؟ خاور بھائی نے تمہارے لیے کوئی عام انسان نہیں چنو ہوگا، وہ خوش نصیب ہے جسے میری حورب مل رہی ہے، اور ویسے بھی نکاح کے بعد وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں رہے گا، دیکھنا پہلے ہی نظر میں وہ میری گڑیا کا دیوانہ ہو جائے گا۔ ہر چیز بھائی نے بہت سوچ سمجھ کر کی ہے، تمہارا انکار ان سب کا دل دکھا دے گا۔ تم تو میری اچھی بیٹی ہونا۔ گل کا تو اپنا سانس تھما ہوا تھا، وہ تو حورب کا یہ اذیت ناک رونا نہیں سہ پا رہی تھی، اور میرے دل کا کیا جو پھٹ چکا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ سالار سے دستبردار ہونے کی مجھے ایسی سزا ملے گی تو میں کبھی نہ ہوتی۔ ان کی محبت میں یہ دکھ تو نہیں ملتا جو اب اس اچانک کے فیصلے میں مل رہا ہے۔ آپ ہی پلیز، آپ ڈیڈ کو کہیں حورب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حورب نے گویا ایک آخری بار تکلیف میں لپٹی التجا کی تھی جو گل کو بھی دل تڑپا چکی تھی، مگر حورب کو منانا بے حد لازم تھا۔ اسے سالار کے شہر سے نکالنے کا بس یہی طریقہ تھا۔ بھائی زبان دے چکے ہیں، ان کا مان ٹوٹ جائے گا حورب، اور میں الگ بوجھ تلے دب جاؤں گی۔ میری وجہ سے تم اپنی اصلی خوشی سے محروم ہو گئی ہو۔ ہم سب کا سکون تمہارے ہاتھ میں ہے حورب، ایک بار نکاح ہوا تو تم بالکل پرسکون ہو جاؤ گی۔ اس رشتے کا اصل حسن تمہارا ہر خدشہ اور تکلیف مٹا دے گا۔ یقین کرو، حورب کو لگا جیسے وہ ایک بار پھر جکڑ دی گئی ہے، وہ ہار گئی ہے۔ دل کی تکلیف اب وہ چھپانا ہی بہتر سمجھ رہی تھی، یہاں تو اب اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ گل بھی مجبور ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں؟ رونی آنکھوں کو پہنچتے وہ گل کے مقابل ہوتی بے حد تھکی لگی تھی۔
درد اور کرب نے اس ننھی پری کی ساری چمک چھین لی تھی۔ گل کو لگا وہ جواب نہیں دے پائے گی۔ ہاں، گل سے فقط اتنا ہی کہا گیا، ٹھیک ہے، کر دیں میری شادی، آپ کے لیے حورب جان بھی دے سکتی ہے، آپ خود کو دکھی مت کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فی الوقت شدید صدمہ لگا ہے۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے حورب نے دل خراش سا مسکرانا ضروری سمجھا تھا، اور وہ مسکراہٹ گل کے اندر تک گڑ گئی تھی، دل کے آر پار ہو کر پیوست ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر حورب کو خود میں سموئے گل بھی رو سی دی تھی۔ مجھے معاف کر دو حورب میری جان، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، سالار کو بھول جاؤ کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہترین ہے۔ اب تمہاری زندگی میں تمہارا محرم آئے گا، پوری ایمانداری سے اس کی ہو جانا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں جو تم سے جڑنے جا رہا ہے۔ خوش رہنا، نہیں تو تمہاری آپی جی نہیں پائیں گی۔ کاش میں نے سالار کی امید تمہیں کبھی نہ دلائی ہوتی اور آج تم اس دکھ میں اس قدر گہری غرق نہ ہوتی۔ بس میری جان اب مت رونا، وعدہ کرو مجھ سے۔ حورب دونوں ہاتھوں سے وہ حورب کا چہرہ پکڑے خود کو سامنے کیے، شاید اپنی اور حورب دونوں کی آسودگی کے لیے وعدہ لے رہی تھی، اور حورب کے بے رونق آنکھیں تو حسرت میں تھیں۔ وعدہ کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے نبھا لوں۔ حورب بے حد رنجیدہ تھی۔ گل نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کیے، سائڈ ٹیبل پر ایک وائٹ پیکٹ اور انگوٹھی اٹھائی اور پھر سے اس کے روبرو ہوئی۔ بہت پیاری سی پرپل ڈائمنڈ کی رنگ تھی اور پیکٹ میں شاید تصویر تھی۔ یہ رنگ تمہارے لیے، اسے پہن لو، اینڈ یہ اس کی تصویر ہے۔ ویسے لڑکا بہت ہینڈسم اور پیارا ہے، لیکن میری گڑیا سے کم، جاؤ اب جا کے آرام کرو۔ بہت محبت سے ہلکے پھلکے انداز میں وہ دونوں چیزوں سے تھماتے بولی تو حورب اسے کربناک تاثر سے وہ دونوں چیزیں پکڑے اڑ گئی اور ایک نظر گل سے ملانے کے بعد تیزی سے باہر نکل گئی۔ دل تو حورب کا یہی چاہا کہ وہ دونوں چیزیں وہیں پھینک دے۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیے وہ دونوں چیزیں بیڈ پر پھینکے وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کیے آنسو اس کے رخسانوں کو پھر سے نرم کرنے لگے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ سنا تم نے، سرمد تو جا چکے تھے، مگر گھر میں شہرام کی شادی کے طے ہو جانے پر نیمل محترمہ کا وحشی غضبناک ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ سابین نے تو جب سے سنا تھا اپنا سر پکڑے ہولناک چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ دوسرا، انہیں نیمل کی طرف سے بہت خوف تھا۔ وہ سرمد کو کال کر چکی تھی اور اگر ممکن ہوتا تو واپس آ جاتے، مگر کروڑوں کا نقصان وہ کسی قیمت پر نہیں سہ سکتے تھے۔ دوسرا، وہ واپس آتے ہی ان سب کے دماغ ٹھکانے لگانے کا عہد بھی کر چکے تھے۔ نیمل شہرام کا کمرہ زور طریقے سے کھولے، اب دروازہ پٹخے زخمی شیرنی کی طرح تیش میں اس کی جانب لپکی تھی، جو چہرے کی خفگی ضبط کیے ایک دم متوجہ ہوا تھا۔ مگر نیمل کو دیکھتے ہی وہ اپنے چہرے پر تنے تاثر لائے اٹھ کر ایک اٹھتی نگاہ ڈالے اس کے سامنے تن چکا تھا۔ وہ نیمل سے اسی قسم کی فساد اور ہنگامے کی امید کر رہا تھا۔ تمہیں کون سی زبان میں سمجھ آتی ہے نیمل؟ مجھے بتا دو تاکہ میں اسی میں بات کر کے تمہارے دماغ میں حقیقت بھر سکوں۔ تمہیں وارن کیا تھا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس سے پہلے کہ شہرام ملک کا دماغ گم جائے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ شہرام لاکھ ضبط کیے اپنا خونخوار غصہ روکے اسے سختی سے ایک آخری ہدایت کر رہا تھا، اور وہ تو یوں وحشتناک آنکھیں لیے تھی جیسے ابھی سب جلا کر خاک کر دے گی۔ نہیں جاؤں گی، تم میری اتنی انسلٹ نہیں کر سکتے، تم سب میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ نیمل کی سوکھی دھمکیاں تو شہرام کے سر سے گزر رہی تھی، وہ تو بس اپنی بہت برے غصے کو روکنے کی کوشش میں تھا جو کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی یہ فضول گوئی باہر جا کر کرو۔ میں شہرام ملک تمہارا نہ تھا نہ ہوں، اور اگر تم نے کوئی بھی گھٹیا حرکت کی یا کسی معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائی تو یاد رکھنا تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ شہرام غصے سے انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیے غضبناک ہوا، اور اب نیمل کو لگا جیسے شہرام کو پانا اسے بے حد ضروری ہے۔ کس قدر ڈھٹائی سے وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب شہرام ملک، اب میں دیکھوں گی تمہیں کہ میری اس بے عزتی کا کیا بدلہ ہے۔ تمہیں جیتے جی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا تمہیں چیلنج ہے۔ اس سے پہلے تم نیمل کی محبتیں اور اب ضد اور جنون ہو۔ نیمل کی آنکھوں کی حقارت ایک لمحے کے مقابل بھی سکتہ پھیلا گئی تھی۔ اب تو شہرام کا ہاتھ اٹھنے والا تھا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جو کرنا ہے کرو، ڈرتا نہیں ہے شہرام ملک تم سے۔ شہرام کے چہرے پر اپنے لیے نفرت سی دیکھ کر نیمل کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ کچھ قریب ہوئے وہ اس کے جلال سے مزین آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بہت ہنگامہ، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ ذلیل کرنا، بہت مہنگا، اس کا بدلہ ضرور لوں گی، ذلیل و خوار کر دوں گی تمہیں۔ نالت بھیجتی ہوں میں تم پر، لیکن اب تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں۔ میرا نام بھی نیمل ملک نہیں۔ حقارت سے پھنکارتی ہوئی وہ شعلہ اگلتی پیر پٹکتی باہر کو مڑ گئی تھی، اور شہرام اسی اسپیڈ سے دروازے تک گیا اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کرتے مڑا۔ بھاڑ میں جاؤ، اپنے راستے میں آتی ہر چیز کا کباڑہ کرتا ہوا وہ سر پکڑے واش روم کی طرف مڑا تھا۔ غصے اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور آج کل تو وہ کچھ زیادہ ہی اتاپ کا شکار تھا۔ اپنے سر میں اٹھتی یہ ٹیس اسے آج بھی خوش ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب میرے ساتھ؟ کیا کرنا جا رہا ہے سالار؟ خدا کے لیے
میرے پاس آ جائیں، حورب کو آپ کی بہت ضرورت ہے، میں کیسے کسی اور سے شادی کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی ہوئی وہ بے انتہا رنج میں مبتلا اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اب تو اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، گالوں پر بھی مرجھائی سرخی اتر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے گل سے کیا جانے والا عہد وہ توڑتی ہوئی بے جان سی ہو رہی تھی۔ سالار سے محبت خواب سی، مگر حورب یوں اتنی جلدی کسی اور کی ہو جانے پر کربناک تھی۔ اس کا ملائم سا چہرہ آنسوں کی لکیروں سے ویران سا کر دیا تھا۔ اب سب سمجھتے ہیں کہ میری آپ سے محبت بس اتنی سی ہے کہ جب چاہے وہ اس کو مجھ پر طاری کر دیں اور جب چاہے مجھے اس سے نکالنے کا حکم دے دیں۔ برسوں اس شجر کی آبیاری کی ہے، اس کی جڑیں تو حورب خاور کا پورا وجود جامد کر چکی ہیں۔ کیوں ہوئی پھر مجھے یہ خواب جیسی محبت جس کا انجام ویسی ہولناک تکلیف ہونی تھی؟ یا اللہ میری مدد کریں۔ حورب کا بس چلتا تو خود کو ایسی کونے میں چھپا لیتی جہاں اسے اس تکلیف دہ مرحلے سے نہ گزرنا پڑتا۔ رو رو کر شاید وہ آج اپنی ساری بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے اٹھی اور بیڈ کے قریب جا کر ایک نظر اس بند لفافے پر ڈالی اور ایک نظر اس انگوٹھی پر اسے لگا یہ دونوں ہی اس کے منہ چڑھا رہی ہیں، وہ اس پر ہنس رہی ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، نظریں تو اس تکلیف کے پیمانے پر اٹک سی گئی تھی، گویا پتھر ہو گئی تھی۔ ہاتھ بڑھایا، وہ لفافہ اٹھا کر کچھ دیر یوں ہی بند ہوا دیکھنے کے بعد اسے بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ جس قسمت کا فیصلہ اٹل طے پا گیا تھا، پھر اس کی تصویر دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ حورب وہ انگوٹھی اٹھائے بہت قرب سے اس سے نظریں جمائے ہوئے تھی۔ یہ رنگ نہیں ہے، مجھ سے سالار کو چھینے جانے کا حق لینے والا وہ پھندہ ہے جو مجھ پر نازل ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری سالار، مجھے اس ناانصافی کے لیے معاف کر دیجیے گا، لیکن حورب اپنے سکون کے لیے باقی سب کا سکون ختم نہیں کر پائے گی۔ آپ کی سنڈریلا کو بھی تو ہر بوجھ سے آزاد کرنا ضروری ہے نا۔ اپنی آنکھوں کو بے لگام ہوتی نمی جو اس کی لطیف رخساروں کو جلا رہی تھی فوراً سے ہٹایا۔ وہ خود سے اسے کچھ دیر پہلے توڑے جانے والے عہد دوبارہ جوڑ رہی تھی۔ نہ جانے وہ وعدہ اب وہ کتنی بار مزید توڑنے والی تھی۔ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں سالار، آپ میری خواہش اور میں اپنی چاہت اور خواہش سے دستبردار ہونا بہت تکلیف دہ اور سہانے روح عمل ہے، لیکن اگر کبھی زندگی میں آپ میرے سامنے آئے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس پاگل نے کیسے آپ کے ہونے سے محبت کی ہے۔ کاش میں اسے نبھا بھی سکتی، لیکن یہ سب مجھ سے یہ آخری سکھ لے رہے ہیں۔ کسی کو حورب کی تکلیف کا اندازہ نہ ہے، نہ کبھی ہو پائے گا۔ کسی گہرے صدمے میں غرق سی حورب اب وہ رنگ اپنی انگوٹھی میں پہن رہی تھی اور پہنتی جیسے چند بے آواز سے آنسو پھر سے اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ سارے کے سارے رو لینے کی خواہش میں وہ وہیں ٹانگیں سمیٹے تکیے سے لیٹ گئی تھی۔ ہاں یہ ہوا تھا کہ آنکھوں کی بے قابو نمی اب تکیے میں جذب ہو رہی تھی۔ حورب نے اپنے درد کرتی آنکھیں موند لیں۔ تم نے میرے خلاف جا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ احسن بنا مجھ سے پوچھے تم شہرام کی شادی طے کر آئے ہو اور کس منہ سے مجھے اطلاع دے رہے ہو؟ تم نے اچھا نہیں کیا، میری غیر موجودگی کا اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ کوئی سرمد ہوٹل کے روم میں خفگی سے ٹہل رہے تھے اور دوسری طرف احسن چہرے پر انتہا کی سنجیدے اوڑھے لان میں کھڑے تھے، لیکن آج احسن کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن اس بار میں آپ کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ شہرام کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی خوشی کے بنا ہو جاتا تو شاید میں نہ آپ کو معاف کر پاتا اور نہ خود کو۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ احسن نے بظاہر ہلکی سی اداسی لیے کہا تھا، مگر یہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ ابھی بھی خوف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ انا میں آ کر سرمد کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف تو چہرے پر تو اس کی حکم عدولی نے پتھر سا تاثر لایا ہوا تھا۔ تم نے میری بات نہ مان کر دونوں کا رشتہ تو خراب کر ہی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے شہرام ملک کی تمام عمر کی بے سکونی کا سامان بھی کر دیا۔ اب تمہارا وہ گھمنڈی نواب زادہ نہیں بچے گا۔ کر لو یہ بھی، جتنی خوشی منانی ہے منا لو، کیونکہ یہ تم لوگوں کی آخری خوشی ہوگی۔ گیٹ ریڈی فار شاکس۔ بدلے کی آگ نے تو جیسے سرمد کے انکار کا رہا سا اچھا پن بھی مار ڈالا تھا۔ احسن تو کٹا خون دیکھ کر پتھر ہوئے چہرے پر ایک دم گھناؤنا سایہ ابھرا تھا، دل الگ کانپا تھا۔ سارا چائے لیے وہیں آ گئی تھی، مگر احسن کے چہرے پر تباہ کن سنجیدگی دیکھے ان کی جانب مڑ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سارا کی بھی پریشانی صورت بن چکی تھی۔ احسن نے ایک سرد آہ سارا سے کف لیا۔ خوف زدہ ہو رہا ہوں، بھائی کے تیور اچھے نہیں لگے۔ دوسرا ابھی جو نیمل نے شہرام کے کمرے میں جا کر تماشا کیا ہے، فہد کی خاموشی، سبین بھابی کے چہرے کی ناراضگی اور سب سے بڑھ کر بھائی صاحب کی ضد۔ سارا کہیں یہ سب ہمارے شہرام کی خوشی کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس بات پر۔ سارا بھی ان کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر اس آنے والے طوفان کے سے لرز چکی تھی۔ آپ اچھا سوچے، سب اچھا ہوگا۔ بھائی صاحب آئیں گے تو میں بات کروں گی، ان سے ہاتھ جوڑ کر اپنے شہرام کا سکون مانگ لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن احسن اب اگر شہرام
کی زندگی میں کچھ ہوا تو وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا. شہرام کی خوشی کے لیے ہمیں یہ وقتی ناراضگی سہنی ہوگی. بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا. سارا تو خود فکر سے عادی ہو رہی تھی مگر وہ احسن کو بجھا اور اترا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. تم ٹھیک کہہ رہی ہو, انشاءاللہ اچھا ہوگا. ہفتہ بہت کم ہے, کل سے تیاریاں شروع کر دو. باقی فہد اور بھابھی سے میں صبح سے ہی بات کرتا ہوں, پھر جیسے ان کی مرضی. بھلے وہ شہرام کے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور بھلے انکار کر دیں. اب کی بار لہجے میں ہلکی سی مایوسی کا رنگ غالب تھا. سارا بھی سر ہلائے اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا گئی تھی. وہ بھی اب کہنے کو کچھ مطمئن سی دکھائی دیتی تھی. میں جانتی ہوں بھابھی آپ اور بھائی خفا ہیں, لیکن آپ خود بتائیں کہ اگر شہرام نیمل سے شادی کر بھی لیتا تو بھی نیمل خوش نہ رہتی. خدارا آپ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ناشتے پر سارا, احسن, معاذ, فہد اور سبین بھی موجود تھے, جبکہ شہرام کچھ دیر پہلے ہی فارس کی طرف نکل گیا تھا. گھر کا ماتمی سا ماحول اس کا سر پھاڑ رہا تھا. تبھی فارس اسے اپنے آفس لے گیا تھا. وہیں سے شہرام کا اپنے آفس جانے کا ارادہ تھا. وہ ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا تھا. سرمد میٹنگ کے سلسلے میں کل ہی روانہ ہو چکے تھے. جو بھی ہے, لیکن تم دونوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. جو فیصلہ سرمد کریں گے وہی کریں گے. مہربانی فرما کے ہمیں معاف ہی رکھیں. نہ ہی ہم شہرام کی شادی میں شریک ہوں گے اور نہ ہی ہم سے کسی قسم کی امید رکھی جائے. اس بات پر فہد بھی گہری تشویش لیے سبین کو دیکھ رہا تھا, جو اتنی ہمبل ہونے کے باوجود آج پتھر کی طرح سخت ہو رہی تھی. معاذ بھی اب سنجیدہ تھا, ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا. سارا اور احسن کے چہروں پر ہلکی سی فکر ابھی بھی ویسی ہی رقم تھی. ماما پلیز, اتنی سی بات پہ کوئی اس طرح رشتے نہیں توڑتا, اور ویسے بھی سب کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے. آپ بھی ڈیڈ کی طرح سوچ رہی ہیں. میں جانتا ہوں وہ بھی صرف نیمل کی ضد کے آگے یوں پتھر بن گئے ہیں. آپ نیمل کو سمجھائیں. فہد کو ان سب کی حمایت میں بولتا دیکھ کر سبین مزید حیرت کا جھٹکا لگا تو وہ فوراً سے خفا ہوئی اٹھ چکی تھی. تمہیں اگر یہ سب لوگ ٹھیک ہیں اور لگتے ہیں اور ہم غلط ہیں تو شوق سے رہو ان کے ساتھ. کم از کم اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کا معاف نہیں کروں گی. سبین اب کی بار اپنے مزاج کے خلاف غصہ دکھائی دی تھی. ایک تلخ سی نظر وہ ان تینوں پر ڈالے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. فہد بھی اب ہلکا سا اداس تھا. احسن نے اسے کندھے پر ہاتھ دھرا. آپ پریشان نہ ہو چاچو, ان سب کا وقتی غصہ ہے. آپ مجھے بتائیں جو تیاری کرنی ہے. یہ معاذ بھی ہے میرے ساتھ. دوسرا, میں سب کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں. انہیں فہد سے اسی بڑے پن کی امید تھی. فہد کی عادت ویسے بھی نیمل اور احسن سے مخالف تھی, جبکہ نیمل بالکل سرمد پر تھی. سرمد بھی اصل میں بہت غصے والے اور اپنی میں والے آدمی تھے, اور ان کی یہ الگ اور نوابی خصلت اب نیمل میں آ چکی تھی. احسن, سارا اور معاذ تینوں کے چہرے پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. فہد بھی ساتھ دینے کو مسکرا دیا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی میں چپ چاپ اس شادی کو ہوتے دیکھوں؟ ڈیڈ, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. نیمل کو تو شدید شوق لگا جب فون پہ دوسری طرف سرمد نے اسے دل دہلا دینے والا حکم سنایا تھا, اور نیمل کا دل یہی کیا کہ وہ فون فرش پر پٹک دے. میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ سنو. باقی میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہرام کو تمہارا ہونا پڑے گا. شادی ہی ہے نا تو کیا ہوا, طلاق بھی تو ہو جاتی ہے. فی الوقت میں یہاں سے آ نہیں سکتا. نیمل اور ان لوگوں نے بہت چلاک ہونے کے مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قدم بہت پھرتی سے اٹھایا ہے. ہم بھی ان کو انہی کی طرح سے جواب دیں گے. تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا. سرمد رات کی نسبت کافی ہلکے پھلکے انداز میں تھے. چہرے پر بھی سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا. آفس کی رولنگ چیئر پر ہلکے سے دراز ہوتے ہوئے وہ ساتھ ہی کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے. میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی, آپ مجھے صرف بہلا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, شہرام اور اس لڑکی دونوں کا قتل کر دوں گی. پھر مت کہیے گا مجھے اس ذلیل انسان نے مجھے بے عزت کیا. نیمل ملک کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے مجھے. میرا دل چاہ رہا ہے اس کا منہ نوچ لوں. سمجھتا کیا ہے خود کو, بڑی کوئی توپ ہے. ڈیڈ پلیز, آپ جتنا ممکن ہے اتنی جلدی آ جائیں. نیمل کے تیش اور ہنکار تو کسی صورت تھمنے کا تیار نہ تھا, اور اب اس پر سرمد تشویش میں تھے. کول ڈاؤن مائی پرنسس. شہرام جیسے کئی تم پر قربان. اسی بہانے بھائی کے اصلی روپ سے سامنے آیا. اچھا ہی ہوا جو ہوا. اب کھیلنے کا مزہ آئے گا, بہت آئے گا. وہ اپنے اندر کا یہ غصہ چھپا لو مگر کا مت ہونے دینا. اب ان سب کو سرمد ملک کا اصل روپ دیکھنا ہی پڑے گا, جو ایک مدت سے میرے اندر قید ہے. میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں. نیمل, مجھے مایوس مت کرنا. ایک ہفتے کے لیے تم اپنے دوست کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاؤ, سمجھ رہی ہو. نیمل کے دماغ میں فی الوقت وحشت اور بدلے کے منصوبے ہی چل رہے تھے, مگر وہ کہیں نہ کہیں سرمد کی بات کی گہرائی سمجھ رہی تھی. تبھی چہرے پر بے بسی ناگواری ابھر چکی تھی. آپ بھی مجھے کچھ بھی کرنے سے مت روکیے گا, وعدہ کریں, بلکہ آپ میرا ساتھ دیں گے. نیمل نے جیسے اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی. دوسری طرف تو فل سپورٹ حاضر تھی. آئی پرومس, لیکن میرے آنے تک تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی. جا کے انجوائے کرو, پھر کچھ دن اپنے ذہن کو پرسکون کرو, کیونکہ جلدی کا کام خراب بھی پیدا کرتا ہے. انڈرسٹینڈ. سرمد بھی شاید اپنی تسلی کروانا چاہتے تھے. نیمل کا منہ بن چکا تھا, مگر وہ قائل کر رہی تھی. ویسے بھی اسے شہرام ملک سے محبت سے زیادہ اب نفرت تھی. وہ بس اس گھمنڈی کی اکڑ توڑنا چاہتی تھی. اوکے, فون کان سے ہٹایا, وہ بیڈ پر پھینکا, بھڑکی کی طرف مڑی تھی. ایک دم چہرے کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے. آنکھوں میں اپنی ہار پر ہوتا افسوس اسے ہر حد سے گزر جانے پر رخسا رہا تھا. میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گی شہرام. اب تمہارا ساتھ
ساتھ ساتھ وہ آنے والی بھی ہر سزا بھگتے گی. تم نے کیا سمجھ لیا نیمل مظلوم بن کر تمہارے آگے گڑ گڑائے گی, منت کرے گی اور تم اسے ٹکر مار کر گزر جاؤ گے؟ نہیں شہرام, بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو تم نیمل سزا دینے والوں میں سے ہے, سزا پانے والوں میں سے نہیں. اسی لمحے وہ دوبارہ سے فون کی جانب لپکی اور کال ملا دی. شاید آؤٹنگ کا پلان اسے بھی کچھ ریلیکسنگ لگا تھا. نیمل سے تجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی یار, تھوڑا لحاظ کر لیتا. کہ فارس رولنگ چیئر پر افسردہ سا منہ بنائے گھوم رہا تھا, جبکہ شہرام سامنے کھڑکی کی طرف منہ کیے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسایا اور دوسرا کھڑکی کے شیشے پہ دھرے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. بات کرتے کرتے فارس کی زبان خود ہی خاموشی سے لپٹ گئی تھی. لحاظ ہی کیا ہے, ورنہ شہرام ملک کے سامنے یوں اکڑنے پر اسے بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑتا. تیری وجہ سے میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گئی ہے. ویسے تجھے بھی ساری دنیا میں ایک وہی ملی تھی. شہرام رخ پھیرے, ماتھے پر بڑھ ڈالے, باقاعدہ منہ ٹیڑھا کیے فارس سے بولا, جو بدلے میں دانت نکالے کرسی کو گول جھولوں کی سپیڈ بڑھا چکا تھا. شہرام کو اس کے ایک طرفہ عشق کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی تھی. ایک بیچاری سی نظر وہ فارس کی ہنسی پر ڈالے پھر سے رخ پھیر چکا تھا. ہائے, عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. شہرام صاحب, یہ محبت ہے میری جان, کوئی سودا یا انویسٹمنٹ نہیں جو دیکھ اور سمجھ بوجھ کر کی جائے. یہ کم وقت تو کسی کی حقارت آمیز نظروں سے بھی ہو جاتی ہے. یہ محبت تو کسی کی دھتکار سے بھی ہونے میں وقت نہیں لگاتی. میرے طلسمی شہزادے, مجھے یہ سکون دیتی ہے تیرا کیا جا رہا ہے کھڑوس آدمی. فارس کی آواز میں لرزش شہرام نے بھی محسوس کی تھی. جانتا تھا یہ کمینہ ظاہر نہیں کرتا پر دکھ پالتا ضرور آیا ہے. ایک شکوے سے بھری نظر وہ خود تک آتے فارس پر ڈال رہا تھا. تو بہت بڑی فلم ہے فارس. جب وہ فارس کی اداسی کے آگے لاجواب ہو گیا تو اسے یہی مناسب لگا. فارس ہنستا ہوا اسی کمر پہ ایک زوردار تھپک رسید کی اپنے ازلی شرارت لی اب اسے فوکس کر چکا تھا, جو ابھی بھی بہت نہایت جلے کٹے پوز دیے اپنے چہرے کی خوبصورتی پر سایہ لہرائے تن کر کھڑا تھا. ایک تو اس شخص کے چین کے لیے بھی دنیا میں کوئی شے ایجاد نہیں ہوئی تھی. اگر حورب سے چین روح والی تھی تو شہرام ملک بے چین دل اور دماغ والا ایک پگلا سا. فارس کو یوں شرارتی ہو کر دیکھنا لمحے بھر کو شہرام کو بھی گڑبڑا چکا تھا. ہائے ہائے, یہ شرمانا جان لے گیا میری. خوش ہے تو فائنلی, ایک ہفتے بعد تیری خوشی تیرے پاس آنے والی ہے. سچ پوچھ تو میں بہت خوش ہوں. فارس شرارت سے ایک دم سچی مسکان کے سمیت آتے ہوئے آنکھوں کو چمکاتا بولا تو شہرام کے چہرے پر بھی ہلکی سی مختصر رنگین لکیر ابھری. شہرام تو ابھی تک اس معاملے میں کنفیوز تھا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ فارس, ایسا نہیں ہے کہ وہ میری خوشی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس سے بس میرا کوئی گہرا رشتہ ہے محبت کا. مجھے نہیں پتا لیکن میں بہت بے چین ہوں. خوشی محسوس نہیں ہو رہی, ایک انجانا بچھڑنے کا خوف لاحق ہے. میں عجیب ہاں اور نہ میں مبتلا ہوں یار. شہرام کی الجھن واقعی خاصی تشویش سے تھی اور باقاعدہ جھنجھلایا ہوا فارس اس کے دونوں کندھوں تھامے مسکان لیے اس کے روبرو ہوا. سب ٹھیک ہو جائے گا, ابھی تو ملنا باقی ہے. ابھی سے بچھڑنے کا خوف مت پال شہرام, وہ تیری خوشی ہے اور یہ بات تیری آنکھوں میں لکھی نظر آتی ہے. ڈونٹ بی کنفیوز میرے سڑو دولہے راجا. ویسے یار بھابھی جی کے آتے ہی تو مجھے بھول نہ جانا. دیکھ پھر میں نے سوتن بن کر آ جانا ہے. شہرام کی اداسی اور تن تاثر کو دیکھ کر فارس صاحب کی شرارتی رگ ایک بار پھر میدان مار گئی تھی. شہرام بھی دھیما سا مسکرایا تھا, کیونکہ فارس ہو اور ماحول رنجیدہ ہو جائے ایسا تو ناممکنات میں سزا. تو میری پہلی بیوی ہے اور رہے گی. اگلے ہی لمحے محترم کھڑوس صاحب بھی فارس کے سر کے بال بکھیرے ہوئے ہلکی سی لطافت میں ڈوبے نہایت حسین لگے تھے, اور فارس تو شہرام کے چہرے کی خوشی دیکھ کر دل تک ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا. دونوں ہی اب دل سے مسکرا رہے تھے. شہرام کی مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی پراسرار تھی. الجھا ہوا ایک حسین سا دیوانہ کسی گہری سوچ و بچار میں مکمل غوطہ زن میری آنکھوں میں بھر گیا ہے. وہی جس سے دل نہیں بھرتا. دل نے تو رسائی کی اس بے انتہا دلکش خوشی پر مجھانا چاہا تھا, مگر ہائے یہ انا پرست لوگ اگر دکھوں کو منہ کے بل گرانا جانتے ہیں تو خوشیوں کی بھی کم ہی گھاس ڈالتے ہیں. مگر یہ خوشی نہیں تھی, یہ خواہش کی تکمیل کا سنہرا باب تھا جس نے ہلکی پھلکی رنگینی اب دل جلے شہرام ملک کے انگ انگ میں اتارنی شروع کر دی تھی. یہ انسان جو زندگی سے اتنا شغف نہیں رکھتا تھا, اب اسے زندگی بہت قیمتی لگ رہی تھی. آخرکار ہفتہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ دن پہنچا جب حورب کا سارا حوصلہ آزمانے کی باری آ گئی. حورب نے تو اپنی انگوٹھی پہنتے ہی اس دن سالار سے پہلی ناانصافی کر دی تھی, اور اب وہ ان ناانصافیوں کی ایک لمبی قطار لگانے والی تھی. وہ اپنی محبت کے لیے سٹینڈ تک نہیں لے سکی تھی. کیا کہتی کہ مجھے میری خواب سی محبت سے لپٹا رہنے دے, مجھے سالار کا رہنے دے, اور کوئی اسے کیسے اس پاگل پن کی اجازت دے سکتا تھا. گل اور خاور تو پہلے بھی دے ہی دیتے, مگر سمرا تو اب جا کر مطمئن ہوئی تھی, اور اب تو ان کا رویہ بھی گل سے بہت اچھا تھا. دوسری طرف نیمل ہفتے سے ہی اپنے سب دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر مری نکل چکی تھی, جبکہ فہد اور معاذ نے مل کر تمام تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رکھا
رکھا تھا۔ سبین کی ناراضگی بے حد اٹل تھی، بھلے ان کا دل سب سے اداس تھا، مگر وہ بیٹی اور شوہر کے آگے مجبور تھی۔ سرمد کی طرف سے مکمل خاموشی تو گویا کسی بڑے دہلا دینے والے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ حورب نے اپنے اندر کا یہ دکھ اپنے اندر ہی رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ستم خود بھی ڈھانے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اب سالار کی لکیر کسی اور کے نام کی مہندی کے نیچے دب گئی تھی۔ آج مہندی تھی اور آج اس کی رہائی کی آخری رات تھی۔ پیلے بہت ہی نفیس جالیدار سوٹ میں وہ منتشر حسن والی اپنے اس لباس میں چاند کی مشتمل معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا شرارہ گہرا سبز تھا، گولڈن دوپٹہ سامنے بیڈ پر دھرا تھا جو اب گل اٹھائے حورب کی طرف لا رہی تھی۔ گل ہلکے سے سبز اور نیلے بہت ہی مدھم کڑائی والے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر حورب کی خوبصورتی تو آج آسمان کو چھو رہی تھی۔ ابھی تو شادی کل تھی، آج ہی حورب پر اس قدر غضب روح آیا تھا کہ گل بھی کئی بار اس اپسرا کی نظر اتار چکی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا میری حورب، بالکل شہزادی کی طرح، اللہ تم کو ہر نظر سے بچا کر رکھے۔ گل نے اپنے اضطراب کو پس پش ڈال کر ہلکی سی رونائی لیے حورب کا چہرہ تھامے کہا تھا، جو ابھی بھی بالکل چپ سی بوجھل سی تھی۔ ایک حد سے بھاری بوجھ نے اس کی آنکھوں میں جلن بھر دی رکھی تھی۔ حورب نے نظریں تو ابھی بھی گل سے التجا کر رہی تھی۔ سالار دیکھیے، آپ کی محبت آپ کی نہیں رہی، یہ مجھ پر آیا روپ تو اب کسی تیسرے کی قسمت میں درج ہے۔ میرے ہاتھ اس مہندی کے باوجود خالی ہیں، میرا وجود تھکن زدہ ہے۔ آپ کی محبت مجھے مزید سرسبز رکھنے سے انکاری ہے، مجھ پر اب ہر دن ہر رات بھاری ہے۔ کربناک سوچوں حورب کے سانس روکنے پر تلی تھی، جان لینے کے در پر تھی۔ حورب کا دل الگ تکلیف کے شعلوں سے دوچار تھا۔ مجھ پر اپنے آپ خوبصورت کیوں نہیں لگ رہا؟ حورب کی خاموشی سی گہنائی آواز نے گل کے چہرے کی مسکراہٹ بھی لے لی تھی۔ ہاں ایسے مت کہو، بہت جلد تمہیں خود سب بہت پیارا لگے گا، جب تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے آسودہ محبت ملے گی۔ حورب سب پرانا بھول جاؤ، آج سے تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہو جائے گا۔ گل ایک بار پھر مقابل آئی اور تسلی اور التجا کی ملی جلی کیفیت لے اسے قائل کرتے بولی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ان بے اثر تسلیوں سے تلخ ہو جاتی، لڑ پڑتی، اپنی ایک ہفتے کی دلخراش چپ توڑ دیتی۔ اسی لمحے خاور حسین اور سمرہ اپنے گریسفل اور پروقار چہرے لیے کے ساتھ اندر آئے۔ حورب نے فوراً اپنے چہرے پر گھسیٹ کر ترنم سا تاثر لایا تھا۔ چھوٹی سی جان پر ابھی سے کس قدر بوجھ تھا، اور حورب نے تو اب تک شہرام کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، نہ پورے ہفتے اتفاق سے اس کے سامنے کسی نے شہرام کا نام لیا تھا۔ ابھی تو اس کے لیے یہ جھٹکا بھی کافی باقی تھا۔ اپنے غم پوش مکھڑے پر دکھی تاثر کو ہٹائے وہ خاور کے روبرو ہوتی کھڑی ہوئی، وہ تو نظر ہی جھکا گئی۔ جو مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی وہ یہی بتا رہی تھی کہ ان کی گڑیا کی نظر نہ لگ جائے۔ سمرہ الگ پیارا سا مسکرائے، اسے خوشی سے نازا تھی۔ میری جان، میرے دل کا ٹکڑا، بہت خوبصورت چشم بدور، تم نہیں جانتی حورب کہ تم نے ہمارا مان کتنا خوشی اور کتنا اطمینان دیا ہے۔ میری زبان کی لاج رکھ کر تم نے یہ مشکل فیصلہ، یہ ناانصافی کے لیے تم اپنے ڈیڈ کو معاف کر دینا، لیکن یقین کرو میں اپنی اس کومل سی پری کی زندگی میں بہت بہترین انسان کو شامل کیا ہے، جس کا ہر رنگ تمہیں پہلے سے زیادہ بہترین لگے گا۔ بس خوش رہنا، تمہاری آنکھوں میں آنسو تو کیا، ہم سب ہلکی سی نمی تک نہیں سہ سکتے۔ وقتی تکلیف کٹن سہی، پر آنے والا وقت بہت پرسکون ہوگا، یہی قسمت تھی اور یوں ہی طے تھا۔ خاور کے لہجے میں فکر، محبت، ہلکی سی پریشانی اور کچھ مان اور تشکر کا عنصر بھی غالب تھا۔ حورب بہت ہلکی سی اسمائل دی ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ گل کی نظریں خاور سے ملی تو ان دونوں کے چہرے پر ہلکا سا رنجیدہ سا سایہ ابھرا، اور سمرہ البتہ شاداب اور مسرور تھیں۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ حورب کی آنکھیں اپنے گوشے نم کیے احتجاجی رنگ لیے چھلک ہی پڑی تھی۔ خاور نے بے قراری سے اپنی جان سے پیاری حورب کو روبرو کیے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہ میرا بچہ، ایسے مت رو، بیٹیاں تو اپنی ایک دن جانا ہی پڑتا ہے، پھر چاہے وہ بادشاہی کی ہوں یا کسی فقیر کی، لیکن تم بالکل ہم سے دور نہیں جا رہی۔ ہم شہرام سے کہوں گا، وہ تمہیں روز یہاں لایا کرے گا۔ حورب سے اب حقیقی سکتہ طاری ہوا تھا۔ شہرام کا نام سن کر وہ کسی گہرے جھٹکے کی زد میں تھی۔ جب تک وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹتی وہ سب اسے باہر لے جا چکے تھے۔ لا علمی ایک دم حورب خاور پر واہ ہوئی اور اس کا دماغ معاف کرتی چلی گئی۔ حورب کے سارے فنکشن میں وہ اس شوق سے باہر نکلنے کی کوشش میں تھی، اور رہی صحیح کسر احسن اور سارا کو دیکھ کر پوری ہو گئی، جو گھر کے فنکشن کے باوجود اس کی مہندی لے کر پہنچ چکے تھے۔ حورب کے چہرے کا تاثر بہت پیچیدہ تھا، سوچ کر ہی وہ لرز اٹھی تھی کہ ایک کے بعد ایک دردناک انکشاف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ واقعی شہرام ملک کی ہونے والی تھی؟ اس طوفان نے اس کومل سی پری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حورب کی آنکھیں نمی کی زد میں دھستی چلی گئی تھیں۔ دوسری طرف گھر میں ہی ہلکی نفیس سی سجاوٹ کی گئی تھی، جس کا سارا کریڈٹ فہد اور معاذ کو جاتا تھا۔ سجاوٹ کے لیے پھولوں کے چناؤ میں شہرام ملک کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ٹیولپ کے 3-4 رنگوں کو بروئے کار لائے پورے گھر کی آنکھوں کو فرحت دینے والی سجاوٹ عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ شہرام کا کمرہ سجانے کی سب سے بڑی ذمہ داری سارا اور فارس نے سنبھالی تھی۔ وہ بے رنگ سا کمرہ بہار کے آ جانے کی خوش رنگ استعارہ بنا ہوا تھا، بہار ہی تو آنے والی تھی، باقی گلاب کے پھولوں والی سجاوٹ کل ہی طے پانی تھی۔ شہرام کی مہندی کے فنکشن میں سبھی نے
شرکت سے صاف منع کرتے تھے، جبکہ نیمل تو اپنی آؤٹنگ میں گم تھی، لیکن فہد ہر کام میں آگے تھا۔ نیمل کے ولیمے کے بعد ہی واپسی متوقع تھی اور یہی حال سرمد ملک کا تھا۔ ارے دولہا راجہ، ابھی تک تو تیار نہیں ہوا؟ سب لوگ تیرا پوچھ رہے ہیں۔ فارس سفید کفداری سوٹ کے اوپر گہری براؤن ویسکٹ پہنے آج تو الگ ہی حسن کے معیار تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کا وجیح سراپا ہر ایک پر اثر انداز دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ منظر عام پر آیا اور یوں کہ منظر ہی تھم جائے، بینائی اس قدر مرغوب قسم کے حسن سے چندھیا جائے، سماعت باقی ہر آواز فراموش کر دے۔ ہلکی سی سنجیدگی نے تو شہناز ملک کی طلسمی حسن پر واقعی ایک رنگینی ثبت کر دی تھی۔ سفید سوٹ جو شاید اس نے آج یوں کسی فنکشن پر پہلی بار پہنا تھا، گرے بہت ہی خوبصورت سی ویسکوٹ، وہ شاید آج سے پہلے اتنا پیارا، مکمل اور وجیح نہیں لگا تھا جتنا آج نظروں کو محبوب بنا ہوا تھا۔ فارس تو رشک زدہ تھا، اپنے حسین سے جادوگر کو لپٹ ہی گیا تھا۔ سنجیدگی کا ہال دوسری جانب بھی ہٹا تھا۔ ظالم کہیں کا، اتنا حسن کہاں چھپا رکھا تھا؟ ماشاءاللہ، تجھے نظر نہ لگے شہنام میرا چیتا، خوش ہو کر سر ہلانا۔ آج کے دن بھی یہ کنجوس سڑی مسکراہٹ تو نا انصافی ہے نا؟ آج تو جشن بنتا ہے میرے یار، آخرکار تیری سب سے بڑی خوشی پوری ہوگی۔ فارس بھی اپنی نئے ابھرتے شعر کی مانند ترنگ اور خوشی سے سر دھنتا ہوا مسرور ہوا تھا۔ اس قدر حسن کی مدحت سرائی پر وہ ظالم آنکھوں والا بھی مغرور ہوا، مگر پھر اس لمحے شہنام کے چہرے پر ازلی تناؤ اتر چکا تھا۔ خوشی تو اسے راس نہیں تھی، تبھی وہ خوش نہیں ہو پاتا تھا۔ مجھے کسی جشن کی اجازت ملتی ہی کب ہے؟ اگر یہ دن آ بھی گیا ہے تو کئی لوگ مجھ سے میرے منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ بھلے میں پتھر ہوں، بے حس اور گھمنڈی بھی ہو سکتا ہوں، لیکن کہیں دل کے اندر ایک خلش ضرور ہے۔ مجھے میری خوشی آج تک یوں ہی ادھوری ملی ہے، تبھی تو میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہوں۔ شہنام کے چہرے پر بلا کی مایوسی نے اس کے حسن پر افسردگی پھیلائی۔ فارس کے ماتھے پر بھی ہلکا سا اداس تناؤ آ چکا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مت سوچاؤ ایسا، یہ سب فی الوقت خود غرض بنے ہیں، اور خدا را اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو اس بیکار خلش کے پیچھے مت گنواؤ۔ وقت کے ساتھ سب کو احساس ہو جائے گا۔ فارس کو اس کی مایوسی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور وہ تو اب مڑ کر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ساکت ہوا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، مگر اسے اپنا آپ تو ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب انا اور محبت کی جنگ میں پھنسا ہوا وہ اب ہلکا سا اداس ہوا۔ فارس بھی اسی انداز میں آئینے میں اسے دیکھتے اداس سا مسکرایا۔ اب خود کو نظر مت لگا دینا سڑو آدمی، چل نیچے، سارا آنٹی اور احسن انکل کے ساتھ تیری ساس اور سسر بھی آئے ہیں، وہاں تیری حورب کی مہندی ختم ہوئی اور یہاں حورب کے شہنام کی شروع۔ چل نا اب۔ فارس تو ہلکی سی شرارتی لے میں شہنام کا یہ سڑا پن ہٹانے کو بولا تھا۔ اسی لمحے فہد اور معاذ بھی روم میں آئے تھے۔ وہ دونوں بھی سفید سوٹ پر واسکٹ پہنے چمکے اور دمکے ہوئے تھے۔ فہد کے وجود بھاری سا تھا، اس کا قد بھی ان تینوں سے بڑا تھا، مگر وہ اسی حساب سے گریسفل بھی زیادہ لگتا تھا۔ باقی معاذ صاحب مٹکو سے مشکل سی سوٹ میں پریس ہوئے غضب کے چھوٹی آفت لگ رہے تھے۔ دونوں ہی اب شہنام کا نکھرا روپ دیکھ کر ستائشی انداز میں اس سے باری باری لپٹے تھے۔ شہنام نے بھی اب کی بات تھوڑی ٹھیک مسکراہٹ دی، اور تینوں اسی لیے نیچے چلے گئے تھے جہاں سب کی نظریں اس پتھر کر دینے والے سنجیدہ سے حسن کے مالک پر تھی۔ وہ تو الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میری پرنسس یہاں کیا کر رہی ہے؟ آ جاؤ اندر، بھابھی اور بھائی بھی آتے ہوں گے۔ گل لان میں آئی تو حورب کو اداس سا آدھے چاند کی طرف دیکھتے اسی طرف آئی اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گل نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میری شادی شہنام ملک سے ہو رہی ہے؟ حورب کسی گہری اداسی میں ڈوبی ہوئی رخ پھیرے شکایت لیے بولی تھی، جس پر گل ہلکی سی مسکان اپنے چہرے پر لا چکی تھی۔ تمہیں تصویر دی تو تھی، کیا تم نے دیکھی نہیں؟ گل کی حیران ہو کر پوچھنے پر وہ اپنا سر گل کی گود میں دھرے مزید اداسی ہوئی بولی تھی، ڈیڈ نے میرے لیے شہزادہ ڈھونڈا ہے، شہزادے والی کوئی ادا نہیں ہے اس میں، اتنا بورنگ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، وہ ایک نمبر کا سنجیدہ انسان جو مسکراتا بھی نہیں ہے۔ آپ ہی کیوں، آپ سب میرا دم گھوٹنے پر تنوں ہے، ایسا سڑا اور اکڑو ہم سفر نہیں چاہیے مجھے، پلیز آپ ہی مجھے شادی نہیں کرنی۔ بے قراری سے وہ گل کی گود میں سر اٹھائے ایک بار پھر رونے کو تیار ہوئی، مگر گل کے چہرے پر تو ایک خوشگوار سی حیرت آ چکی تھی۔ حورب تو اسے جانتی تھی، اور وہ بھی اتنا سارا کہ یہ تو گل کو سرپرائز کر چکا تھا۔ تبھی گل کی پراسرار سی مسکراہٹ اور شرارت میں لپٹی نظر اپنی پگلی سی اداس حورب پر تھم چکی تھی۔ ایک دو بار ملی ہوں میں، آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، کنفیوز مت کریں، آپ ہی وہ بہت سڑا سا ہے، میرا تو سانس خوش کر دے گا۔ خود پر گل کی ہلکی سی شریر نظر پڑتے ہی حورب نے گھبراہٹ لی، ساری داستان گوش گزار کر دی تھی، اور اب تو گل بہت پیاری مسکرا کر حورب کو دیکھ رہی تھی، جو ساری جہاں کی خفگی اپنے چہرے پر لائے ہوئے تھی۔ وہ جتنا بھی سڑو اکڑو کیوں نہ ہو، وہ میری حورب کا سب کچھ ضرور ہوگا۔ کیا ہوا اگر ہنستا نہیں ہے؟ تم ہو نا ہنسانے کے لیے؟ اب اس شادی کو لے کر دل میلا مت کرو، کیونکہ اب اس کے نام کی مہندی تمہارے ہاتھوں پر لگ چکی ہے۔ گل کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ حورب یوں بس کر دی جائے گی، اسے تو ذرا اندازہ نہیں تھا۔ مجھ پر رحم کریں،
نمی حورب کی آنکھوں پر آج کل بے حد مہربان تھی۔ گل نے بھی بے چین ہو کر اس کو اپنے ساتھ لگا ایک مہم سے تسلی دی تھی جو منہ بسورے مزید مظلوم لگ رہی تھی۔ اب تمہاری باری ہے اس پر رحم کرنا حورب، شاید اس کی بے ذائقہ زندگی میں تم ہی وہ مٹھاس ہو جو اسے میٹھا کرے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ اب وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ میں نے بھی سرسری سی تصویر دیکھی تھی، ہے تو بہت پیارا، انشاءاللہ کل دل کا بہت بھی اتنا ہی حسین ہوگا۔ سب خدشے کل یہیں چھوڑ کر جانا۔ گل تو اسے کسی طرح پرسکون کرنا چاہتی تھی پر فی الوقت ناممکن ترین تھا۔ حورب کو رہ کر اپنی قسمت پر ہول اٹھ رہے تھے۔ آئی ڈونٹ نو، وہ سڑا ٹیلا مجھے نہیں پسند، اس کی سنجیدگی تو سرسری ملاقات میں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ساری عمر اف، حورب نے تو باقاعدہ برا سا منہ بنائے جھجری لی اور گل تو خود پر ہنسا دیکھ کر مزید خفا ہوئی، جبکہ گل تو ہنستی ہوئی ایک بار پھر اسے خود سے لپٹا چکی تھی۔ گل کے چہرے پر نہ جانے کیوں بہاروں سی دل فریبی چمک اٹھی تھی۔ سب بہت برے ہو، شہرام ملک سمیت ہلکی سی بے بسی لیے وہ اپنا سر پھر سے گل کی گود میں ٹکا چکی تھی۔ گل نے بھی محبت سے اس کے گال پر ہاتھ دھرے ایک اسمائل دی تھی جو اس وقت بالکل روٹھا سا روتو بچہ لگ رہی تھی۔ گل اس بار ہنس دی تھی۔ میرا بچہ خوش ہے نا؟ تمہیں کسی کی ناراضگی کی فکر نہیں کرنی، ہم ہیں، سب ہینڈل کر لیں گے، تم بس اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ سارا اور احسن دونوں کا لہجہ لطیف اور چہرہ الگ ہی خوشی سے مہکے ہوئے تھا۔ شہرام کے چہرے پر تنی سنجیدگی ان دونوں کو بھی فکر میں مبتلا کیے تھی۔ شہرام نے سرسری جنبش لی، خالی تاثر سے سر ہلایا۔ سارا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار دیا، اس کی خوشی کی گہرائی کھوجتی ہوئی اس کے چہرے کے طرف پیار سے دیکھتی رہی تھی۔ شہرام نے ایک خاموش نظر ان دونوں پر ڈالی، اور میں خوش ہوں۔ اس قدر خوشی کے موقع پر بھی ایسا کنجوس اظہار تو واقعی زیادتی تھا۔ اب احسان آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیچے، اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ تھپ تھپائے الگ ہوئے، کیوں نہیں مسکراتا تھا یہ بندہ؟ حیرت تھی۔ کمرے میں لگے ٹیولپ کے پھول بھی محترم کی اس دل جلی ادا پر خفا ہوئے تھے۔ خوشبو بھی اس ظالم پر منہ پھلائے ہلکان ہوئی۔ سب نے مل کر اس طلسمی شہزادے کو ظالم کا لقب دے ڈالا۔ اللہ میرے چاند کو اتنی خوشیاں دے کہ ساری کمیاں ختم ہو جائیں۔ آج کے دن ایک پیاری سی مسکراہٹ دو نا، ہم تو تمہارے چہرے کی خوشی دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ اب اگر تمہیں من پسند ہم سفر مل رہا ہے تو اپنی سنجیدہ مزاجی بھی کچھ کم کر لو۔ رشتہ بدلتا ہے تو انسان کی بھی بدلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احسان جانتے تھے کہ وہ اسے جو کہہ رہے ہیں وہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ شہرام تھا روبوٹ زیادہ اور دولہا کم لگ رہا تھا۔ ایک زبردستی کی مسکان چہرے پر پھیلائے وہ ان دونوں کو مطمئن کر چکا تھا جو اسے آرام کرنے کا کہہ کر ایک ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ شہرام کی نظر کمرے کی سجاوٹ پر آ رکی تھی۔ ہاتھ بڑھائے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ٹیولپ کے گلابی پھولوں کو ہاتھ لگائے دیکھ رہا تھا۔ دل اس کا یوں بے چین تھا، بے تاثر چہرہ لیے اب وہ کھڑکی کی طرف باہر آسمان پر آدھا چاند دیکھنے کو بڑھا۔ نظریں یوں آسمان پر رقم تھی کہ گویا ہٹانی ناگزیر ہو۔ دونوں ہاتھ کھڑکی پر دھرے وہ اپنی گردن اٹھائے آسمان کی جانب متوجہ تھا۔ اتار دو جو کنارے پر ہم کو کشتی وہم، تو گرد و پیش کوئی گرداب ہی سمجھتے ہیں، تمہارے رنگ مہکتے ہیں خواب میں جب بھی، تو خواب میں بھی انہیں خوب ہی سمجھتے ہیں۔ کسی انا پرست کو محبت ہو جانا واقعی ایک ظلم تھا، اور ایسے بے حس دکھائی دینے والے خود پرست اندر سے تو موم جتنی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اور شہرام ملک جیسے خود پرست اور خود بین آدمی کے لیے محبت تو ظالم شے تھی ہی، پر یہ ایک طرفہ والی تو ظالم ترین تھی، اور اس پر ستم کے محبوب کے دل میں رقیب کا وجود تو اس جیسے انا پرست کو مار دینے کی ٹھان چکا تھا۔ بظاہر پتھر جیسا مگر اندر سے گیلی مٹی سے بھی نرم شہرام ملک پر کیا واقعی یک طرفہ محبت کا عذاب نازل ہونے والا تھا؟ کیا یہ محبت نامی بلا اس کا غرور چھین لے گی؟ اب تو بے حد پر بے جان سوز سی تلخی تھی جس پہ شہرام ملک کی طلسمی آنکھیں لمحے بھر کو ہلکان دکھائی دی تھی۔ مڑ کر اس نے ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی تھی، ہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ شہرام ملک جیسا انا پرست کو محبت ہو گئی، خدا خیر کرے۔ ایک سرد آہ بھرے وہ بیڈ تک آیا اور تھکے انداز میں اپنے تکیے پر دوسرا رکھے بیڈ تک گیا۔ تھکن حاوی ہو رہی تھی جس کی بوجھ سے وہ بستر پر گرتے ہی آنکھیں بند کر گیا تھا، جیسے ایک بار پھر اس کا ہر منظر اور نظارے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دن ہی آ گیا جب حورب خاور ایک ہی لمحے میں حورب شہرام ملک بننے والی تھی، یعنی کہ قسمت کا یہ ستم یوں ہی طے تھا کہ اس سے سرار کو دیکھنے، چاہنے، محسوس کرنے اور پانے کے سب اختیار لیے جانے والے تھے۔ پنک اور گولڈن بہت ہی نفیس سے لہنگے میں لپٹی وہ اداس سی دلہن جس پر اس دلسوزی نے مزید روپ چڑھا رکھا تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کا ایک ایک نقش بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے آج کے بعد یہ نقش مٹ جانے والے ہیں۔ اس کے سر کا آنچل ایک طرف کاندھے پر ڈھلکا ہوا تھا، اس کے ماتھے کا جھومر بھی اپنی جگہ پر کچھ پرے تھا، کانوں میں گزار سے نفیس ایئر رنگز، گلے
میں کچھ بھی نہیں، اپنی طرح اپنے ویران گردن دیکھ کر وہ سیدھے ہاتھوں تک پہنچی تھی۔ مہندی نے ایسا گہرا رنگ چھوڑا تھا کہ اس کی آنکھ نمی سے لبالب بھر گئی تھی۔ نظر پھر سے ظالم آئینے پر جا ٹکی جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حورب تم سے حسین کوئی نہیں ہے، تم محجبین ہو، تم نازنین ہو، تم دل نشین ہو۔ بے دردی سے اپنے گال پر لڑھکتا وہ آوارہ آنسو رو کے خود کو سنبھالنے میں لگی گئی تھی۔ اگر سب سمجھتے ہیں کہ حورب اپنی محبت بآسانی سے چھوڑ دی گئی ہے تو ایسا ہی صحیح، آج سے میری ہر مشکل صرف میری ہے سالار، اب آپ کبھی واپس مت آئیے گا، کیونکہ آپ کا سامنا کرنے کی مجھ میں اب نہ ہمت ہے نہ سکت۔ قسمت نے مجھے بہت عجیب جگہ لا کر مارا ہے، سامنے سے مجھے دیکھنے والی ہر آنکھ رشک کرے گی، مگر میرے دل کے اندر کا کرب دیکھنے والا میرا مقدر رہے گا، مجھ سے سہنا اور دیکھنا ہوگا۔ ابھی سے کیا ہمت ہارنی حورب خاور حسین، ابھی تو پل صراط جیسا لمبا نازک اور خطرناک سفر باقی ہے، ابھی کچھ دیر میں تم سے تمہارا نام چھن جائے گا اور پھر نقب زنی اور چھینے جانے کا یہ سلسلہ تا عمر جاری رہے گا۔ کیوں مجھے اتنا بے بس بنا دیا گیا ہے؟ میری تکلیف میں کمی کر دیں اللہ، مجھے رسوا مت ہونے دیجیے گا، میرے دل سے ہر نامحرم محبت نکال دیجیے اور مجھے ہمت عطا کیجیے کہ یہ جو لباس زیبتن کر چکی ہوں اس کی لاج نبھا سکوں۔ حورب کی آنکھیں سچی ہار سے ہمکنار ہو کر زرد سی تھیں، خود سے عہد اور اپنے رب سے التجا کرتی ہوئی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ سامنے ہی گل کھڑی تھی۔ بارات آ گئی ہے، آ جاؤ، اپنا دوپٹہ سیٹ کر دیتی ہوں، نکاح ہونے والا ہے، اپنے لیے خود بھی دعا کرنا، باقی ہم سب بھی تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ گل کا دل حورب سے زیادہ رنج میں تھا، اپنے سالار کی دلہن کو وہ اب کسی اور کو سونپنے والی تھی، یہ واقعی تکلیف دہ عمل تھا۔ حورب پھر کچھ نہیں بولی تھی، بس ہلکی سی ڈھیٹ مسکان سجائے وہ گل کے ساتھ باہر گئی تھی۔ نکاح ہو گیا اور حورب خاور کی خوشی، اس کی زندگی کا سارا اختیار شہرام ملک کو سونپ دیا گیا۔ فل بلیک شارٹ شیروانی میں وہ چہرے پر بہت مدھم سا اطمینان سجائے ہوئے سنجیدہ تھا، اپنی انا اور خود پسندی کا خول سے وہ آج بھی باہر نہیں آ پایا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا ظالمانہ اور ایک ایک نظر ساحرانہ تھی، اس کی وہ طلسمی آنکھیں جن پر ایک لمحے کو گل بھی پتھر سی ہوئی تھی، اسے لگا جیسے یہ آنکھیں وہ کہیں دیکھ چکی ہیں، یہ منظر جیسے اس کی یادداشت میں کہیں گہرائی لیے دبا ہوا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا یہ آنکھیں کہاں دیکھی ہیں۔ شہرام کے چہرے پر بہت معمولی سی شیو تھی، وہ کبھی بھی کلین شیو نہیں کرتا تھا، نہ ہی ہلکی سی کبھی بڑھاتا تھا، اس کا یہی انداز تو سامنے والے کو ایک ہی وار میں ہلکان کر دیتا تھا۔ حورب کی دھڑکن کیا بے قابو ہوتی، وہ تو پہلے ہی اس شادی کے ظلم کے نیچے دبی ہوئی تھی جو پہاڑ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ محبت خواب جیسی اگر اس قدر تکلیف دہ تھی تو وہ پھر اس محبت سے بچھڑنا کتنا ہولناک ہوگا جو دو طرفہ وجود رکھتی ہے۔ سوچ کر ہی حورب کا روم تڑپ اٹھا تھا، اپنے ساتھ بیٹھے شہرام ملک سے وہ کوئی امید کیوں باندھتی، وہ کب جانتی تھی اسے، وہ جو اسے دنیا کے سب سے خوبصورت شخص دکھائی دے رہا تھا، جو یوں مطمئن تھا جیسے پتہ نہیں اس کے ہاتھ قارون کا کون سا خزانہ تک پہنچ گئے ہیں۔ حورب رخ پھیرے شہرام کی صرف دیکھتے ہوئے اپنے فائدے اور نقصان کا سوچ رہی تھی، جب وہ طلسم اجنبی اتنا آشنا سا لگا کہ حورب دنگ رہ گئی ہے۔ جس نظر سے اس نے حورب کے خود کو دیکھا تھا یہ حورب کو ہلا گیا تھا، وہ سمجھ نہ پائی کہ اس شخص کی یہ مہربان نظر اسے اس قدر سکون کیوں دے گئی ہے۔ فوراً سے وہ رخ پھیرے اپنے چہرے کے اتھل پتھل ہوتے رنگ چھپائے سر جھکا گئی تھی، اور دوسری طرف تو ہلکی سی الجھی فاتحانہ مسکان کی بے حد موہوں میں رمق ابھری اور اسی لمحے غروب ہو گئی تھی۔ پھر سے محبت کا ٹکراؤ اور پھر خود پرستی سے ہو گیا تھا، اور پھر سب ہنستے چہروں کے بیچ وہ نڈھال چہرہ اور دل کی کیفیت دل کی تکلیف تک نہ پہنچ سکی تھی۔ حورب کے مسکراتے رہنے کی مہم سی اداکاری کی اور بالآخر کامیاب ٹھہری۔ اب ہمیں اجازت دو خاور، کہیں ہم اپنی یہ پیاری سی حورب اپنے گھر لے جائیں۔ جانتا ہوں تمہارا گھر خالی کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوریاں اور قانون، فطرت کبھی آسان نہیں ہوتا۔ احسن نے خوشی مگر ہلکی سی اداسی کا رنگ ملائے مان سے فرمائش کرتے کہا تو شہرام اور حورب بھی اٹھ چکے تھے۔ خاور نے بھی ایک دلگیر سی اداس مسکان لیا احسن کو دیکھا، جس پر وہ دونوں ہی گرم جوشی سے بغلگیر ہو گئے تھے۔ اجازت مانگو یار، یہ اب میرے علاوہ تمہاری بیٹی بھی ہے، بس اتنا کہوں گا کہ میری حورب بہت نازک سی ہے، اپنی نام جیسی، اس کا بہت خیال رکھنا، بہت لاڈوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس گڑیا کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خاور کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی اور حورب اسی لمحے سر خاور کے سینے میں دھرے رو سی تھی۔ کیا بتاتی کہ اسے دور جانے کے علاوہ اور دکھ کس بات کا ہے، بچھڑنے کا، اپنے ہر آسودگی کے ختم ہونے کا، سالار سے دستبردار ہونے کا، شہرام ملک جیسے خود پرست کے نام لگنے کا۔ شہرام کے چہرے پر بھی خاور ہاتھ دھرے آنکھوں میں اسے خاموش تائید کر رہے تھے، جس پر وہ اپنی ازلی انداز میں مطمئن سی مسکان لمحے بھر کو چہرے پر لائے سر ہلا چکا تھا۔ سمرا اور گل بھی روحان سی ہوئی، وہیں اسے یہاں سے زیادہ لاڈ ملے گا۔ خاور بھیا بالکل پریشان نہ ہو، یہ
سمجھے کہ آپ کی شہزادی اب ہماری ہے، اپنے گھر ہی جا رہی ہے۔ سارا بھی محبت پاش نظریں ان سب پر رکھے حور مان سے اب ان کی سب کی اداسی ہلکی کر چکی تھی، اور حورب تو الگ ہونے ہی نہیں چاہتی تھی۔ سارے کا سارا رونا لیے اسے مزید کچھ لمحوں درکار تھے۔ گل اور سمرہ سے ملتے وقت وہ روئی نہیں تھی، بلکہ اس کی کوئی ماں اسے اس ستم سے بچا نہیں پائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ ایک گاڑی میں فہد، معاذ اور سارا اور احسن تھے، جبکہ دوسری میں شہرام، حورب اور آگے فارس جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ فائنلی یہ ملاقات تو سب سے حسین ہے، بہت پیاری، بہت مکمل۔ آپ بالکل اداس مت ہو حورب بھابھی، یہ جو سڑا سا شہزادہ ہے نا، یہ بس سڑا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں ایک ہیرا ہے۔ پلیز آپ کا یہ بھائی آپ کو اداس نہیں دیکھ پا رہا۔ فارس صاحب ہو اور محترم کی زبان رک جائے، ایسا تو ناممکن تھا۔ حورب اپنے چہرے پر آئی نمی صاف کیے فارس کی بات پر متوجہ ہوئی، جو بہت ہی پیاری ہنسی لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے بازو میں پہنی چوڑیوں کی ظالم کھنکنے سیدھے ساتھ اکڑے بیٹھے شہرام کے دل میں جا کر بجی تھیں۔ حورب ونڈو سے باہر جھانکتے اپنے بقیہ دکھ بہانے میں دوبارہ لگ چکی تھی، اور فارس اب شہرام کو یوں پتھر بنا دیکھ کر باقاعدہ برا منہ بنائے اشارے کرتا کوس رہا تھا۔ شہرام نے ایک غصیلی نظر فارس کے اشارے کرتے منہ پر ڈالی، اور پھر اس سے منہ پھیر کر روتی حورب پر۔ یہ لڑکی واقعی رخصتی کا رو رہی تھی یا سڑے ٹیلے کی بیوی ہونے پر، یہ تو شہرام بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجال ہے جو یہ بندہ کوئی نیک کام کر جائے۔ سالے بیوی ہے تیری، پکڑ کر تھوڑی لایا ہے، ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دے اسے، بت بنا بیٹھا ہے۔ دل میں سوچا، منہ بسور کر گھورتے فارس کو تو رہ کر غضب چڑھ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو دونوں کو ایک ہی سیٹ سے باندھ کر حکم سنا دیتا۔ جب فارس کے نایاب تمام اشارے ناکام چلے گئے تو شیشے سے شہرام پر ایک گھوری نازل کیے۔ اب وہ اپنا فون پکڑے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ورنہ اس شہرام کی وہ کلاس لیتا کہ حورب بھابھی بھی شوق رہ جاتی۔ پیچھے شہرام کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا اور حورب کا دوسری طرف۔ اف، یہ دونوں دل جلے مل گئے ہیں، اب تو خدا ہی خیر کرے، ایک دوسرے کا سر ہی پھاڑنے والے تھے۔ فارس بیچارہ تو پیچھے کی اس بے حسی اور اجنبیت پر سر اسٹیئرنگ پر دے مارنے والا دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل خاموشی میں میسج ٹون کی آواز پر شہرام رخ سیدھا کیے مڑا، نظر شیشے سے سڑا منہ بنائے فارس پر گئی تو ہلکی سی ہنسی ضبط کرتا ہوا فون نکالے ون اینڈ ان ریڈ میسج اوپن کر چکا تھا۔ حورب ویسے بھی رخ پھیرے رونے کے مشغلے میں مصروف تھی۔ کمینے، اسے روتا دیکھ کر تجھے شرم نہیں آ رہی؟ چپ کروا بھابھی کو، نہیں تو یہیں گاڑی میں اسے درخت سے مار دینی ہے، سڑیل شخص۔ فارس منہ پر زاویے بناتا ہوا مرر سے کوسا، اسے بہت پیارا لگا تھا۔ ہلکا سا رخ پھیرے، اب وہ حورب پر نظر جما چکا تھا، جو بیٹھی بھی یوں دروازے کے ساتھ لگ کے تھی جیسے شہرام اسے شدید کرنٹ مارنے والا تھا۔ یہی دل جلانے والا منظر دیکھ کر موصوف مزہ ہوئے تھے، مگر پھر نظر حورب کے ہاتھوں پر جا اٹکی۔ اس دشمن جان کو چھونے کی خواہش غالب ہوئی، مگر یہ تسلی اور حوصلہ دینے والے جراثیم کم از کم شہرام ملک میں نہیں تھے۔ حورب کا ایک ہاتھ اس کی گود میں تھا، دوسرا کھڑکی کے ادھ کھلے شیشے کے اوپر۔ شہرام کی ایک نظر فارس کو دیکھا، جو ابھی بھی سر پکڑے کوفت میں لگاتار تسلی دینے کے اشارے کر رہا تھا۔ شہرام کا دل تو چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، مگر پتہ نہیں کون سی اکڑ تھی جس نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ اور اب جناب پیار کے سب سے بڑے حمایتی جناب فارس صاحب کی بھی بس ہوئی جب شہرام دوبارہ سے اپنا رخ اس کھڑکی کی طرف کر گیا تھا۔ فارس دھیان سے زبردست ٹائر کی چرچرانے کی آواز نے حورب اور شہرام دونوں کو ہلا دیا تھا۔ موصوف فارس صاحب تو جان بوجھ کر جھٹکا دے رہے تھے کہ چلو اسی بہانے پیچھے کچھ دوری کم ہو، مگر مجال ہے جو رتی برابر کامیابی نصیب ہوئی ہو۔ اگر دونوں یوں اپنی اپنی ونڈو سے جم کر نہ بیٹھے ہوتے تو ضرور اس جھٹکے میں ایک دوسرے کی باہوں میں گر چکے ہوتے، مگر بیچارے فارس کی ایک اور امید کارآمد کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ بہت مایوسی سے فارس منہ میں کچھ بڑبڑائے شہرام کو ناگوار سی خفگی سے دیکھے کہ گاڑی کی اسپیکر آن کر چکا تھا، ورنہ اپنے پیچھے پھیلی تاریکی اور خاموشی اسے مینٹل ضرور کر دیتی۔ جگجیت سنگھ کی مدر آواز نے لمحے بھر کو ان دونوں کے دل جلوں کے دل جکڑا۔ شہرام کا دل یہی کیا فارس کی گردن مروڑ دے، جبکہ حورب تو مزید دکھی ہوئی تھی۔ بند کر فارس، اس سے پیچھے سے خوفناک سا سنجیدہ حکم آیا تھا، مگر اب فارس صاحب اتنے بھی فرمانبردار نہیں تھے۔ آواز مزید اونچی کیے اس ڈھیٹ نے اپنی منمانی کی تھی۔ ہاں، ایسے رومانٹک گانے ان کو کہاں ہضم ہوں گے، کھڑوس کہیں کے۔ شہرام کے حکم پر تو حورب بھی منہ بسرے دل میں سوچ کر برا منا چکی تھی۔ شہرام تب بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے فارس کو ایک ٹانگ رسید کرتا، مگر پھر اسی لمحے شہرام کی نظر حورب پر گئی اور ہٹنا بھول گئی۔ وہ حسن کی دیوی تو چہرے پر غصہ سجائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو شہرام ملک کے چہرے کے تناؤ ہٹا، اب بس ہاتھ نہیں، وہ اسے پوری کی پوری چاہنے کی خواہش کر رہا تھا، مگر ایسی کوئی حسرت حورب کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ اسے تو اب شہرام ملک اس سڑے ٹیلے سے غصہ تھا جو اتنا برا تھا کہ اسے چپ تک نہیں کروا پایا تھا۔ اپنی بوجھل روئی آنکھوں میں ناراضگی اور خفگی لیے وہ اپنا رخ دوبارہ پھیر گئی تھی۔ گانا تو اگلے ڈھیٹ نے پھر سے چلا دیا تھا۔ پھر پچھلے دنوں
میں نزاکت اور دل فریبی آنا آج کی صدی میں تو ناممکن ہے۔ یا اللہ اس سڑے بندے پر تھوڑی سی خوشی مزاجی نازل فرما اور مجھے یہ سب دیکھنے کے لیے صبر دے۔ فارس کی شوخ طبیعت کو شہرام خاصا مایوس کر چکا تھا۔ گو فارس ٹھہرا دل والا اور جناب شہرام ملک صاحب ٹھہرے دل جلے، اور پھر حورب تو اپنا ہاتھ کسی گرفت میں محسوس ہوا تو وہ کرنٹ کھائے رخ پھیرے مڑی محترم نہایت سڑی شکل کے ساتھ ساتھ ماتھے تھامے نظریں جمائے ہاتھ تھامے نظریں جمائے اس کو اس معصومیت کو رونا بنتا تھا۔ مجال ہو جو یہ بندہ تسلی دینے کی ذرا بھی قائل ہو، یہ بندہ کیا چیز ہے، ہاتھ بھی یوں پکڑا ہے جیسے احسان کر رہا ہے، اور شکل ایسی سڑی ہی ملنی تھی مجھے ذرا جو یہ سڑا مسکرا جائے، بلکہ اور رونا آ رہا ہے اسے دیکھ کر۔ یہ کہاں پھنسا دیا ڈیڈ، اپنے ہاتھ فوراً سے اس احسان عظیم سے آزاد کیے۔ اب وہ شدید دکھ سے سوچتی ہوئی پھر سے کھڑکی کی طرف رخ پھیر گئی تھی، اور شہرام کے ماتھے پر خف کا تناؤ سا لہراتا اس پر بھی اس کا دل فارس کو گنجا کرنے کا کیا تھا، اور حورب کی حرکت اسے کافی بری لگی تھی جس کا بدلہ وہ بخوبی لینے کا سوچ چکا تھا۔ خیر سفر کٹ ہی گیا تھا، کسی کے روتے ہوئے، کسی کے خود پرستی میں، اور کسی کا اپنا سر تھامے ہوئے رومانٹک گانوں کو سنتے ہوئے۔ پر مجال ہے جو کوئی کئی بار گانا چلانے کے باوجود پیچھے کوئی نیک حرکت عمل میں آئی ہو، بیچارہ فارس کہاں دل جلوں میں پھنس گیا تھا۔ اب اسے رہ رہ کر ہول اٹھنے بھی بند ہو گئے تھے کہ اب تو وہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ سو جاؤ گل، رات کافی ہو گئی، کیا سوچ رہی ہو؟ خاور کچن میں آئے تو شیلف کے ساتھ کسی گہری سوچ میں غرق سی گل کو دیکھ کر بہت دھیمے سے قریب آتے بولے تھے۔ گل ان کے آنے پر مسکراتی تھی لیکن اداسی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ جی بھائی جانے ہی لگی تھی، بس خالی کمرہ اداس کر رہا ہے، آج حورب بھی پرائی کر دی ہم نے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گل کی نازک سی آنکھیں نم ہوئی تو خاور اسے خود سے لپٹائے ہنس دیے، کیونکہ فی الحال گل بھی ان کو چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس میں اداسی کی کیا بات ہے، کل ہم سب جائیں گے اس کے پاس، ڈونٹ وری، فکر مت کرو، بس دعا کرو کہ وہ خوش رہے۔ خاور حسین کی آنکھیں تو دعائیہ انداز میں چمکی تھی، گل بھی ان سے الگ ہو کر ایک مطمئن مسکراہٹ دے چکی تھی۔ آمین بھائی، کیا سالار واقعی کبھی نہیں ملے گا؟ خاور نے ایک نظر گل کی آنکھوں میں درج انتظار کے ظالم سے سائے کو دیکھا تو خود بھی سنجیدہ ہوئے تھے۔ آج تک وہ اس معاملے میں اتنی ہی بے بس تھے جتنی گل تھی۔ انہیں اپنی امید کمزور مت ہونے دو گل، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں ضرور ملے گا، بس حوصلہ قائم رکھنا ہے تمہیں، خود کو آج تک قائم رکھے ہوئے ہو، آئندہ بھی رکھنا، کیونکہ تمہاری تکلیف نہ میں سہ سکتا ہوں نہ حورب میری جان۔ جاؤ آرام کرو۔ بہت محبت سے وہ گل کے چہرے پر شفیق سے انداز میں ہاتھ پھیر دھرے باہر کی سمت نکل گئے تھے۔ اداسی تو اب اپنے اچھے رنگ کے ساتھ گل کے چہرے پر لہرائی تھی۔ شہرام ملک کو دیکھ کر ایسا کیوں لگا کہ وہ بہت اپنا سا ہے؟ اس کی آنکھیں کیوں مجھے میرے سالار جیسی لگی؟ نہیں، سالار سے بھی پیاری، شاید وہ حورب کا سب کچھ بن گیا ہے تبھی مجھے ایسا لگا۔ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ میری حورب کو خوش و خرم رکھے، دل سے دعا دیتی۔ گل بھی الجھ چکی تھی، ایسا کیا تھا شہرام ملک کی آنکھوں میں کہ وہ ہر انسان کو ساکت کر رہا تھا؟ پھر وہ حورب ہوتی یا گل؟ اپنا دماغ سے تمام سوچیں جھٹکتی ہوئی وہ بھی روم کی طرف چلی گئی تھی۔ رسمیں تو کچھ خاص نہیں تھی، بس دروازے کے آغاز پر حورب نے اپنے پاؤں سے ایک چھوٹے سے مگ کو پاؤں مارا تھا، یا شاید اسے اب یہ سب بہت کو تھکا چکا تھا۔ سارا تو سیدھا حورب کے اس کمرے میں لے گئی تھی۔ پہلا دھچکا تو حورب کو کمرے میں کئی رنگ کے ٹیولپ کے پھول دیکھ کر لگا تھا، یہ گل کی پسندیدہ پھول تھے اور اسی وجہ سے حورب کو بھی پسند تھے۔ یہ سب رنگ تو اسے ایک لمحے کو خود میں غرق کر گئے تھے، اور باقی کی سجاوٹ سفید گلاب کے پھولوں سے کی گئی تھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی ایک بھینی بھینی خوشبو تھی جس کے حورب خاور کے وجود اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جہازی بیڈ جس پر سفید ہی بیڈ شیٹ تھی، بلینکٹ بھی وائٹ، جبکہ صوفہ سیٹ نئے طرز کے سفید اور سلور کمبینیشن میں تھے۔ اس قدر سڑے بندے کا اس قدر قابل تعریف کمرہ تو واقعی اسے خوشگوار حیرت میں ڈبو چکا تھا۔ ایک طرف کھلا نئی طرز کا واش روم اور دوسری طرف سامنے اسٹڈی روم تھا۔ ایک ہلکی سی لطیف مسکان حورب کے چہرے بھی نمودار ہوئی تھی۔ سارا کی شفیق مسکراہٹ کے بدلے حورب بھی ساتھ دینے کو مسکرائی تھی۔ ان کی نظریں تو اس کومل نازک سی حورب پر تھی جو شہرام کے ساتھ ساتھ اب ان کے لیے بھی بہت پیاری اور خاص ہو چکی تھی۔ میرا بچہ تھک گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، اب تم آرام کرو، اور آج سے تم میری بھی بیٹی ہو حورب، اسے اپنی مما سے کچھ بھی کبھی مت چھپانا، میرا چاند تمہارے حوالے۔ اس آخری بات کو حورب کے لیے ہضم کرنا واقعی مشکل عمل تھا۔ موصوف چاند ضرور تھے پر حورب ایسے کسی چاند کی حسرت میں غرق نہیں تھی۔ جی گرہن زدہ دل میں وہ ہر جواب دینا چاہتی تھی، خود بھی تو وہ خود پرستی تھی۔ اس بندے کی سڑی شکل سوچ کر اسے دماغ میں چاند بھی جلا ہی ابھرا تھا۔ وہ تھوڑا سنجیدہ مزاج اور خوش سا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اس کی زندگی میں روشنی کر دو گی۔ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے لیکن شو نہیں کرے گا تمہیں، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ تم بھی اس کی مزاج آشنا بن جاؤ۔ جس دن تم اسے سمجھ جاؤ گی اس دن تمہیں بھی میرے شہرام سے محبت ہو جائے گی۔ حورب کو تو شدید جھٹکا لگا لفظ بھی پر، وہ بھی شدید والا۔ یہ انکشاف تو واقعی حیرت زدہ تھا۔ اس شخص کو سب ہو سکتا ہے مگر محبت نہ ہونا کم از کم حورب خاور کے لیے نہایت بے یقین نقطہ تھا۔ اس سڑے ٹیلے کو مجھ سے محبت ہو ہی نہ جائے، کتنی خوش فہمی ہے سارا آنٹی،
اسے تو لگا خود سے بھی کوئی پیار نہیں ہے، خود کو شاید سیل سے لے لایا ہوا ہے۔ دل میں سوچ کر وہ پہلے سے زیادہ متمزہ اور بے حال سی ہوئی تھی، اور اسے چپ دیکھ کر سارا اس کی پیشانی پر ہلکا سا پیار دیے ہوئے اس محبت باز سی نظر اس پر ڈالے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ انہیں لگا حورب کی اداسی تھکن کی وجہ سے ہے، ان کو کیا معلوم کہ اس پری پر کیسے کیسے صدمات نازل ہو چکے ہیں، جن میں سب سے بڑا والا انہی کا چاند نما مسٹر سڑو تھا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ حورب چہرے پر ناگواری سی لائے وہیں دوپٹہ بے دردی سے اتار تکیے سے نیم دراز ہوئی اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کی چوڑیاں اتار کر بیڈ پر گراتی گئی۔ کان سے ایئر رنگز بھی منہ بسرے نکال پھینکے گئی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ لیٹی ہوئی چھت پر لگے فانوس کو گھورتی رہی۔ وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ نئی زندگی اس کے لیے بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ جس شخص کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے دن رات کیسے گزار پائے گی، سوچ کر ہی اس کا پورا وجود اور ساتھ دل بھی کانپا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی لگ رہی تھیں۔ حورب کو لگا اسے نیند سی آ رہی ہے یا رونے کی وجہ سے آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی بیچاری کی آنکھ بند ہونے لگی تھی، اسی لمحے دروازے کی ٹھاس سے فوراً ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے کا منظر تو اس کومل پری کا دل جلا کر راکھ کر گیا تھا، کیونکہ تیکھی شکل بنائے وہ طلسمی ساحر بڑے ہی غرور سے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا شیروانی کا کوٹ اتارے صوفے پر کمال بے مروتی سے پھینکنے کے بعد ایک سرسری نظر حورب پر ڈالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے ظالم کہیں کا! حورب نے اسے کھا جانے والی انداز میں گھورا جو بے حسی کے حد پھیلانگنے اس کی نیند کا بیڑا غرق کیے اوجھل ہو چکا تھا۔ انسانوں والی اس بندے میں کوئی بات ہے ہی نہیں، اتنی اچھی نیند آئی تھی۔ جاہل، اکڑو اور روب تو ایسے دکھا رہا ہے جیسے میں اسے خود رشتہ مانگنے گئی تھی۔ منہ کے زاویے بگاڑے پھر سے محترم دھڑام سے تکیے پر ڈھہ چکی تھی۔ بھئی حورب کی بلا سے وہ ہوگا اپنے گھر کا اکڑو، وہ بھی کسی کے کم جلاد تھوڑی تھی۔ اپنی نیند کے اس برے طریقے سے برباد ہونے پر اسے طیش آ چکا تھا۔ نیند کے معاملے میں وہ سب سے زیادہ ٹچی تھی۔ دوسری طرف جناب اکڑو 5 منٹ بعد اب وائٹ شرٹ اور بلو ٹراؤزر پہنے واش روم سے برآمد ہوئے تو بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی حورب پر نظر جا ڈالی۔ آنکھیں بند کیے بھی اس کے منہ پر صاف غصہ تھا۔ یہ کیسا سکون تھا جو اس بے چین روح والے شہرام ملک کے وجود میں ٹھنڈک بن کر اترتا جا رہا تھا۔ اس کا انگ انگ بے قرار اور اس کی روح سیراب ہو رہی تھی، مگر وہ نظریں زیادہ دیر اس پر رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی نیت کے بگڑنے کا خوف سا اسے پھر سے سنجیدہ کر چکا تھا، مگر شہرام ملک اس معاملے میں اب اتنا بھی کمزور نہ تھا کہ وہ چہکتی حسینوں سے بہکاتی اور وہ بہک جاتا۔